یار ایسا کیوں ہوتا ہے کہ رمضان جب شروع ہوتا ہے تو بڑا ایک انرجی موٹیویشن ہوتی ہے, بڑا بہترین ٹکا کے, بٹ وین دا فرسٹ عشرہ اینڈز اور دوسرا عشرہ شروع ہو کے 3-4 دن گزر جاتے ہیں, ایک ڈپ آتا ہے ہر بندے کی لائف میں. میں بھی پچھلے 1 دن سے نا یا 1-1.5 دن سے تھوڑا سا نا لیک آف انرجی اور لیزی ڈاؤن چل رہا ہے. I don't know why فیل کر رہا ہوں. ڈو یو فیل دا سیم؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ مجھے لگتا ہے یہ تو وہ ویسے نیچر ہی ہے نا, کوئی بھی چیز نئی ہوتی ہے تو چارمنگ ہوتی ہے. رمضان آنے والا ہوتا ہے تو پہلے سے وہ ریمائنڈر آنے لگ جاتا ہے 30 days to go, 20 days to go. یس. پھر آتا ہے تو وہ تھوڑی سی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, بندہ عبادات یہ وہ, پھر کہتا ہے بندہ یار یہ تو مطلب 1 مہینہ ہے پورا یہ تو روٹین رکھنی پڑے گی. تو پھر وہ میرے خیال سے یوز ٹو جب ہوتا ہے نا تو پھر ڈاؤن رن لگ جاتا ہے, انلیس یو ٹرائی اینڈ کیپ یور سیلف موٹیویٹیڈ. ہاں, اور پروبلی ٹرائی نیو اسٹف. ہاں, سی کہاں پہ آپ کے اسکیجول میں غلطی ہو رہی ہے آپ سے, پرابلی یا تو سلیپ پیٹرنس میں اگر آپ تھوڑا سا زیادہ نیند نہیں کر یعنی پراپر نیند نہیں کر پا رہے, یا آپ کی بہت زیادہ آئلی خوراک بھی ہے, ڈفرینٹ فیکٹرز ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں. اور تھوڑا سا نا فلیکسیبل آپ کو بھی ڈال جاتا ہے. کبھی کبھار انتھوزیازم اتنی زیادہ ہوتی ہے آف کورس کہ بندہ چاہتا ہے کہ میں قرآن مجید بھی ختم کرنا چاہتا ہوں اس مہینے میں, اور میں نے ساری تراویح بھی پڑھنی ہیں. تو ڈیپ آنا برو میرا نہیں خیال اتنا کوئی بڑا مسئلہ ہے, لیکن یہ ہے کہ اس میں کچھ ٹولز ہیں جس سے بندہ جو ہے اپنی روٹین کو مزید کنسسٹنسی کے ساتھ آگے بڑھا سکتا ہے. تو بس ان چیزوں کے اوپر جو پوائنٹرز ہیں جو آپ نے آلریڈی لسٹ پوائنٹ آؤٹ کی ہوئی تھی, اس پہ اگر آپ چلتے رہتے ہیں انشاءاللہ, دین اگین یو ہیو ٹو ہیو دوز ریئلسٹک گولز تاکہ اس میں کمی پیشی نہ آئے. ویسے سائڈ نوٹ پہ جلدی سے کوئک سے یہ بتائیے کہ قرآن کی ریسیٹیشن پہ زیادہ زور ہونا چاہیے یا قرآن کی تفاسیر اور دورہ کرنے پہ؟ اچھا, پرسنلی اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو میں پریفر کرتا ہوں کہ میں ٹرانسلیشن یہاں سمجھ کے پڑھوں. ہاں, لیکن میں فضیلت دین کی بات کر رہا ہوں. دین میں فضیلت اور ریکمنڈیشن کیا ہے برو؟ اس میں آپ دیکھیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو ایک آیت کے اوپر پونڈر کرتا ہے دیٹ از بیٹر فار اے پرسن دین 1000 نوافل. ٹھیک ہے نا, اس کی صحت پہ آپ جو ہے بات کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں قرآن مجید کا مین ایسنس کیا ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ الحسنہ والحسنۃ عشر بامثالها, کہ ایک حرف جو بندہ پڑھتا ہے الف لام میم تو اس کو 30 نیکی مل جاتی ہیں. لیکن بیسیکلی جو مقصد تھا قرآن مجید کا, کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ, اس کے اوپر پونڈر کیا جائے وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, تاکہ نصیحت ہم پکڑیں. تو جب آپ کو یعنی سمجھ میں نہیں آ رہا, اٹ از ایز اف کہ نیکیوں کا ایلیمنٹ دونوں جگہ پہ ہے, لیکن آپ نے یہ دیکھنا کہ خیر کا ایلیمنٹ کس میں زیادہ ہے. نارملی تو فضیلت بہت زیادہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں سمجھ کے پڑھنا ہے, لیکن رمضان میں خاص طور پہ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ جتنے زیادہ نا ختم کر سکو. آئی ہیو سین پیپل لائک 5 پوائنٹ 10 بار بھی لوگ ختم کرتے ہیں. اچھا, یہ بھی بہت اچھی بات ہے. نہیں, اس میں یہاں پہ نا دیر از اے بیلنس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کی رات کو قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے, اور رمضان میں قرآن ختم کر دیتے جبریل کے ساتھ, اور لاسٹ سبحان اللہ زندگی کے آخری سال میں آپ نے 2 دفعہ قرآن ختم کیا جبریل کے ساتھ. اچھا, دس از ریسیٹیشن ان کی تو ریسیٹیشن بھی اور کمال وہ تو اکٹھا ہی ہوتا ہوگا. اچھا, پھر سلف صالحین امام شافعی رحمہ اللہ دن میں 2 قرآن برو رمضان میں دن میں 2 قرآن ختم کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے ہمیں سلف صالحین کا ایک وہ طریقہ ملتا ہے کہ وہ قرآن کو کثرت سے پڑھتے تھے. سو کبھی کبھی ہمارے پوڈ کاسٹ سے ہی یہ وائب چلی جاتی ہے کہ بس فوکس آن دا ترجمہ اینڈ تفسیر اینڈ ایوری تھنگ, اور نعوذ باللہ ریسیٹیشن کو تھوڑا سا بلیٹل نہ کر سمجھا جائے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یس فوکس آن دا تدبر شوڈ بی مور, لیکن دیر شوڈ بی اے پارٹ, کم از کم ایک دفعہ تو انسان لازمی ختم کرے. لیکن توہا مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لیے نا یہ چیز ڈفرینشیٹڈ ہو گئی ہے. وہ لوگ جو تھے نا, اور ان کی جو ریسیٹیشن ہوا کرتی تھی, ان کی تو ریسیٹیشن کے اندر ہی تدبر بھی ہوا کرتا تھا. مطلب مثال کے طور پہ ہماری ریسیٹیشن کبھی کبھی ایسے ہوتی ہے کہ ہم ریسائٹ کر رہے ہیں صرف, اینڈ آور مائنڈ از وانڈرنگ سم ویئر ایلس. ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ تھنک ریئلی کہ اسلاف کا قرآن پڑھنا جو ہے وہ ایسا ہوا پارٹ آف اٹ. میں ایگری کرتا ہوں, پارٹ آف اٹ, کیونکہ دیکھیں وہ جب کہتے ہیں نا کہ ہم ایون جس کو عربی آتی ہے اور جو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو پڑھنے میں کا بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے. آپ سمجھ لیں, تیز پڑھنے کا بھی, وہ آیات کو وہ پورا سمرائز گو تھرو کرا, اللہ تعالیٰ چاہتے کہ مجھ سے یہ بات ہے. بٹ اگین وہ حدیث آتی ہے کہ جس نے 3 دن سے پہلے قرآن ختم کیا اس نے سمجھا ہی نہیں, اور امام صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 2 ختم کر رہے ہیں, تو پھر کیا یعنی وہ محدثین اور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے خلاف جا رہے ہیں؟ نہیں, وہ قرآن کو جو اس کا تکرار ہے نا اور قرات ہے
اس پہ بھی ان کا فوکس ہوتا تھا. لیکن اگین سبحان اللہ وہ ڈیپ تدبر نہیں ہے, وہ ایک کوئکلی گو تھرو کرنا ہے قرآن سے. اچھا مجھے کیسے ہیلپ کیا ہے اس چیز نے کہ یہ نا ہر اسٹوڈنٹ آف نالج کے لیے جو ہے اسینشیل ہے کہ وہ اپنا ایک اسپیشل مصحف لے لے جس کو وہ خود ہی پڑھے. فار ایگزامپل اگر وہ کہیں ٹریول بھی کرنا چاہتا ہے اپنا مصحف ساتھ لے کے جائے, اور اگر وہ عربک میں پڑھتا ہے قرآن مجید, میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جو تھوڑا بہت نالج کے ساتھ کنیکٹڈ ہے نا عربک کے ساتھ وغیرہ, اس کو بہت سارا پورشن قرآن مجید کا سمجھ میں آتا ہے. کیونکہ مثال کے طور پہ جہاں پہ آپ پڑھتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ بہت دفعہ قرآن مجید میں ہے اور آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے. جنات تجری من تحتها الانہار, یہ تو بہت ہی الحمدللہ. تو کچھ ایسے الفاظ ہیں فار ایگزامپل آپ نے ایک پیج دیکھا, اس میں آپ پوائنٹ آؤٹ کر لیں کہ پر لائن مجھے ایک یا دو لفظ سمجھ میں نہیں آ رہے, آپ اپنی لینگویج میں اردو میں انگلش میں اس کا ترجمہ لکھ لو. تو جب آپ آہستہ آہستہ جب یہ آپ کی پریکٹس ہوگی, ایک وقت آئے گا کہ آپ نے سارے الفاظ لکھ لیے اپنی ٹرانسلیشن میں, تب آپ جب گو تھرو کرتے ہو نا صرف عربک ہی پڑھ رہے ہو تو آپ کی نظر نا ٹرانسلیشن میں بھی پڑھ رہی ہوگی وہ جو آپ نے ایک لفظ لکھا ہے, تو اس سے آپ کی اسپیڈ بھی تیز ہوگی اور آپ کو قرآن مجید میں انشاءاللہ وہ سمجھ بھی آئے گا. ان کنٹراسٹ نا, سوری آئی ایم مینشننگ دس اوپنلی, آئی ایم ناٹ بینگ ججمنٹل, لیکن یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ جو بہت زیادہ قرآن ریسیٹیشن پہ فوکس کرتے ہیں اور رمضان میں چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہمارا قرآن مکمل ہو, ایک دو دو تین تین, ان کی لائفز میں وہ چیز کیوں نظر نہیں آتی؟ دوسرا پارٹ جو مسنگ ہے نا برو, اصل بیلنسنگ نہیں ہے نا, وہ جو لیفٹ والا پارٹ جو ہم نے بتایا جو تدبر والا حصہ ہے وہ صرف ریسیٹیشن ہی ہے. سو آئی تھنک یہ پھر پرسنل چوائس ہوگی بندے کی, تھاٹ فل چوائس کہ میں نے کتنا بیلنس رکھنا ہے, کتنی میں نے ریسیٹیشن کرنی ہے, اینڈ ہاؤ مچ آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دا ٹرو میننگ. ہاں آئی تھنک اگر کہتے ہیں نا کہ تو بھی ایدر آف دا ٹو بتائیں, ہاں تو پھر فوکس تدبر عمل اور وہ سارا فوکس. ٹھیک ہے, ہم کہیں آئیڈیلی یار دونوں کرنا چاہیے کہ اللہ کی نبی سنت بھی تھی اور طرز عمل بھی تھا صحابہ کا اور سلف صالحین کا. لیکن اگر آپ نے دو میں سے ایک کرنا ہے اور آپ آفس جاتے ہو اور آپ کا ویسے اسکیجول بہت بزی ہے اور آپ کے پاس 1 گھنٹہ بچتا ہے, یا آپ اس کو گو تھرو کرو یا آپ تدبر کرو, تو آئی وڈ سے کہ تدبر کریں. ہاں آپ تراویح میں سن لیں قرآن ایک دفعہ, لیکن تدبر نہیں. اچھا اس میں یہ کیسی پریکٹس رہے گی کہ بندہ مثال کے طور پہ اس کے پاس اگر آدھا گھنٹہ ہے, وہ 15 منٹس عربک ٹیکسٹ پڑھ لے جو اس کی پیس ہے, اور باقی 50 منٹس جو ہے نا جتنا ہو سکے اس کو تدبر کرتے ہوئے تفسیر پڑھ لے, شرح پڑھ لی, اور پھر تاکہ وہ بیلنس کر لیں انشاءاللہ. تو لیکن کمنگ بیک ٹو دا مین کور سبجیکٹ جس کے بارے میں چاہتا ہوں آج ہم بات کریں, وہ یہ کہ دیر مینی پیپل who are not concerned about reading Quran, اور they feel lazy all the time. دیندار لوگ, ٹھیک ہے, جو لوگ ماشاء اللہ پریکٹسنگ ہیں یا جو نہیں بھی ہیں, فار ایگزامپل ایک جو جنرل امت میں اور لوگوں میں یوتھ میں اسپیسیفکلی ایک جو لیزینس ہے وہ بہت زیادہ ہے. اینڈ دس از اے ویری کامن FAQ کہ آئی فیل لیزی آل دا ٹائم, واٹ شوڈ آئی ڈو. میرے اندر کبھی انرجی مجھے فیل نہیں ہو رہی ہوتی, مجھے کچھ کرنے کی ہمت نہیں ہے. آئی پلان ٹو ڈو دس اینڈ دیٹ, چاہے وہ بزنس ہے, ابھی ہم صرف دین کی بات نہیں کر رہے, چاہے وہ ایکسرسائز ہے, جم ہے, چاہے وہ کچھ بھی ہے, یا نماز فجر پہ جانا ہے, میں کر ہی نہیں پاتا. اینڈ آئی فیل نو انرجی. کیا کروں میں؟ لیزینس ایون آفٹر ہیونگ موٹیویشن, مطلب فار ایگزامپل somebody has the motivation but he just cannot do it. For example as common as نماز پڑھنا, ٹھیک ہے, نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانا, let's make it more practical, تھوڑی سی آپ کو ہمت چاہیے ہوتی ہے. تو موٹیویشن ہے, رولنگ کا پتہ ہے, پھر بھی انسان لیزی ہو رہا ہے, نہیں جا پا رہا. Is that what you're talking about? Yes. اچھا دیکھیں نا اس میں لیزینس یہ آپ کی نا پوری لائف کو افیکٹ کرتی ہے. اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ دا ریچولز جو آپ نماز پڑھتے ہیں اور باقی جو آپ اچھے کام کرتے ہیں, نیک اعمال کرتے ہیں, یہ آپ کی جیسے آپ نے بتایا جیسے بزنس ہو گیا یا آپ نے پڑھائی کرنی ہے, یہاں آپ نے کوئی ایسے گولز جو ہے بنائے ہوئے ہیں کہ جی میں نے اتنی بکس اتنے عرصے میں پڑھنی ہے. فار ایگزامپل ایک پرٹیکولر گولز ہوتے ہیں. اس کو اگر آپ سم اپ کریں, یہ ان بندوں کے اندر زیادہ پرابلم ہے جن کے اندر سیلف ڈسپلن کی پرابلم ہے. دیز پیپل آر ناٹ سیلف ڈسپلنڈ, یعنی ایمبیشیس تو بہت زیادہ ہیں, انہوں نے ٹو ڈوز کی لسٹ تو بہت زیادہ بنائی ہوئی کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے, لیکن سم ہاؤ بیکاز دے آر ناٹ سیلف ڈسپلنڈ انہوں نے اپنے آپ کو ان چیزوں میں اتنا زیادہ انڈلج کیا ہوا ہے جو کہ نہیں کرنی چاہیے, جس کی وجہ سے ان کی ساری انرجیز وہاں پہ ڈرین آؤٹ ہو جاتی ہیں, تو جو کام کرنے والے ہیں وہ پھر سارے رہ جاتے ہیں. ایکچولی میں جو کنٹراسٹ جس کا ڈسکشن کرنا چاہ رہا تھا نا, جو میں پچھلا پوائنٹ تھا, وہ عجز اور کسل سے متعلق ہے. کہ کسل تو ہے نا لیزینس, لیکن عجز کیا ہے؟ مطلب آپ میں لیزینس نہیں ہے, آپ کرنا چاہتے ہو پھر بھی نہ کر سکو,
What's the contrast? Kasal is you have the Motivation. You have the motivation, Yes. but you don't do it because of laziness. And ajiz is you want to do it, आप laziness आपकी वजह नहीं है, आप में इस्तात नहीं है वो काम करने की. मोटिवेशन है इसमें. नहीं, मोटिवेशन तो दूसरे वाले में है, कसर में भी मोटिवेशन तो है. हाँ यहाँ पे हमें ना थोड़ा सा यानी अल्लाह की मेरे दोस्त से पनाह मांगी ना, अल-अज्ज़ वल कसल. कसल is सुस्ती mainly कि you have the, for example, I have the energy to नहीं, and I have the means to pick it up. ऐसे समझ लेना कि जैसे वो एक मशहूर वाक़या है उबई बिन काब का. He had the means with him. Yes. उनके पास सवारी है, सब कुछ है. हाँ, क्या है, कसर थी जिसके वजह से वो उस जिहाद पे जा नहीं मोटिवेशन भी थी. जी मोटिवेशन थी, बस वो थोड़े से ओवर एम्बिशियस इस सेंस में हो गए थे कि जी मेरी सवारी बड़ी ज़बरदस्त है, मैं कैचअप कर लूँगा. असल में इट्स ऑल अबाउट इस्तात एंड जो है मोटिवेशन की बात कर लें आप. सो आजिज़ में मोटिवेशन है, इस्तात नहीं है. ठीक है. कसल में इस्तात है, मोटिवेशन नहीं है. You have the means to go to masjid, but you're not going to the masjid. दूसरे शख्स में उसकी टांगें ये तो बीमार है फॉर एग्जाम्पल, आप समझ रहे हैं, उसमें इस्तात नहीं है वहाँ जाने की. तो अच्छा इसमें हमें ज़रा एक चीज़ डिफाइन करनी है कि इज़ इट रियली डिसिप्लिन जिसकी वजह से लोग लेजी, या यस डिसिप्लिन प्लेज अ बिग रोल इन यू बिकमिंग अ सक्सेसफुल पर्सन, बट क्या लोग लेजी डिसिप्लिन ना होने की वजह से होते हैं? मैं समझता हूँ, मैं पर्सनल समझता हूँ लोग लेजी नहीं होते, उनके गोल्स इतने छोटे होते हैं, उनके लाइफ में विजन ही इतना छोटा होता है जो उनको लेजी कर देता है. That's a part of it. और एक ऑथर है ज़िग ज़िगलर, ही सेड देयर इज नो सच थिंग एज अ लेजी पर्सन, इट्स ईदर सिकनेस और ही इज अनइंस्पायर्ड. नहीं, ये देखो लोगों के बड़े बड़े विजन भी होते हैं. मिसाल के तौर पे पैसा ज़्यादा कमाना हर बंदे का विजन है, एंड इट्स अ बिग विजन. और पैसा भी लोगों का ये विजन नहीं होता कम कमाना है, लोगों का होता है कि बहुत ज़्यादा कमाना है, फलां सेलिब्रिटी की तरह बनना है और फलां मिलियनेयर की तरह बनना है. विजन बड़े बड़े होते हैं. तो फिर क्यों एक्चुअली हर बंदे की ब्रो अपनी थ्योरी ने, जैसा भी आपने बताया, उसका वो ही इज रियली पैशनेट अबाउट हिज विजन ना, उस मामले में आप देखिए ही विल नॉट बी लेजी, बाकी मामलात में हिल भी लेजी नहीं. अब आप देखिए ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्सरसाइजेस की बात करूं या फिजिकल फिटनेस की बात करूं, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा बंदा है ऑन द फेस ऑफ द अर्थ जो कहे कि जी मैं फिजिकली फिट नहीं होना चाहता. एवरीवन वांट्स टू हैव इट. बिल्कुल. लेकिन उसकी मोटिवेशन नहीं है, उसकी मोटिवेशन नहीं है ना ब्रो. देखें, एट टाइम्स एम्बिशंस होना ठीक है, अच्छी एम्बिशियस होना, मैं पैशन की बात कर रहा हूँ. मैं अपनी मिसाल देता हूँ, हम जब जिम करते थे, डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजीज बोल रहे हैं आज. नहीं बड़े एम्बिशंस और पैशनिज्म यार, हम सिंपल सी मिसाल लें, जब हम जिम जाते थे फॉर एग्जांपल, अच्छा, उसमें जाते वक्त अपना आपको तो शौक ही नहीं है ना जिम का. आप कोई वो बात करें जिसका आपको शौक है लेकिन आप नहीं करते. यू लाइक बाइक राइडिंग बट यू डोंट कम आउट. नहीं, बैडमिंटन की बात कर लें. अच्छा, मैं अपने देखूँ, मुझे पता है मुझे फिट होना है, लेकिन मुझे जिम का इतना शौक नहीं था, इसलिए आई हैड टू पुश माई सेल्फ. बैडमिंटन जब आपने शुरू की तो आई वॉज क्रेविंग बैडमिंटन एवरी सिंगल डे. व्हाई? क्योंकि पैशन. You were never lazy for badminton. Yeah, I was never lazy. You for were badminton. motivated. You had the istatat. Yes, and I used to be there as well. ठीक है. इसमें ना काफ़ी चीज़ें जो है ना उनका रोल प्ले होता है. मिसाल के तौर पे अभी आप देखिए ना, सबसे बड़ा आज जो मसला है वो सोशल मीडिया का भी है. सॉरी, एक चीज़ उसमें मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा था. आई थिंक देयर इज एन एलिमेंट ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एज वेल. यू गेट द रिवॉर्ड क्विकली फॉर डूइंग दैट. Maybe for some other things in your life, when you do that, you don't get that reward. That can be one reason. But again, हम बैडमिंटन खेल के एक दिन में तो फिट नहीं हुए. No, reward जो है वो happiness, endorphins release and all that. उसकी वजह से भी होता है. And I think you would feel the same. Actually, शुरू में आप जब भी कोई नया काम स्टार्ट करते हो, let's say for example, जब मैं भी फर्स्ट टाइम जिम गया हूँगा, मुझसे खाली बार है वो भी नहीं मुझसे उठाई गई होगी, राइट? बिल्कुल. लेकिन देन द टाइम कम्स व्हेन यू आर कंसिस्टेंट और आप उस पेस के साथ चलते जा रहे हो, तो डाउन द लाइन आपको फिर रिजल्ट्स नजर आते हैं. और लोग पढ़ क्यों नहीं पाते? फॉर एग्जांपल वो दे वांट टू स्टडी. ठीक है, डिसिप्लिन तो यस इट मेक्स देम. व्हाट ड्राइव्स डिसिप्लिन, मैं पूछ रहा हूँ. नहीं, पढ़ना यानी अब पढ़ाई की एजुकेशन की बात कर रहे हैं. They don't want to study. Who told you they want to study? नहीं, they know study is important. Parents want them to study. नहीं, मैं आपको बताता हूँ. देखिए, one of the thing is novelty. Novelty क्या है कि आपको कोई unusual एक नया एक्सपीरियंस मिले, राइट? मिसाल के तौर पे
میں جم گیا ہوں مہینے میں دیکھ رہا ہوں کہ جی میری باڈی میں فزیکلی جم کے علاوہ بھی کوئی ایگزامپل دے دیں یار. اب اس کا انٹرسٹ اور پیشن ہی جم ہے. ایمبیشن, انٹرسٹ, پیشن, اور کون سے لفظ ہوتے ہیں؟ ایٹ لفٹ پرے. ہاں, جس بندے کی زندگی موت ہی وہ دیکھو بندے کی عبادت ہی اس کا جم ہے. بندے کا جینا مرنا ہی جم اور آخرت کی حیات کو بھول خالص رکھے نا بندہ یار, نیو خالص رکھے الحمدللہ. صحیح. جب آپ کو ریزلٹس نظر آتے ہیں یا آپ کو ہر دن نیو کیکر ملتا ہے, ڈوپامین لیولز آپ کے ریز ہوتے ہیں, تب آپ وہ کام دوبارہ کرتے ہو. بالکل. جب آپ نے وہی بکس دوبارہ پڑھنی ہے اور آپ کو وہ کیکر بھی نہیں مل رہا, پیرنٹس کی طرف سے پریشر ہے یا ٹیچرس کی طرف سے پریشر ہے اور آپ کے اندر وہ ارج بھی پیدا نہیں ہو رہی, تب آپ کا دل نہیں کرتا پڑھنے کو. ایون رمضان کی مثال دیکھ لیں یار. میں اپنی مثال دوں آپ کو کہ وین I have entered Ramadan with lots of ahadith in my mind and lots of preparation. تو دن کی انرجی کا لیول بہت ڈفرینٹ ہوتا تھا کہ یار اچھا قرآن بھی یہ ختم کرنا ہے, اذکار بھی یہ کرنے ہیں, لیکچرز فلاں سننے ہیں, فلاں دعوت کا بھی یہ کام کرنا ہے, سوشل ویلفیئر کا کام بھی کرنا ہے. سو آئی واز پیکڈ. بٹ یہ جو چیز ساری تھی یہ وداؤٹ پریپریشن بندہ رمضان میں انٹر ہو اور کہ یار اتنا ٹائم ہے مجھے کیا کرنا چاہیے بھی, فار ایگزامپل. ایکچوئل چیز تو اس کو کیپنگ اپ ہے برو. I think people can start many different things quickly. اللہ کے نزدیک بھی تو وہ اعمال سب سے زیادہ محبوب کیوں ہیں برو, یہ میں نے کرکس دیکھا ہے ویسے لائف کا. مطلب یو کین ٹرائی آؤٹ مینی ڈفرنٹ تھنگز ان یور لائف, بٹ دا ریئل تھنگ دیٹ میٹرز ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ از دیٹ جس پہ آپ کنسسٹنٹ ہوتے ہیں, اینڈ دیٹس دا موسٹ ڈیفیکلٹ پارٹ. اور وہ جو ڈسپلن کی بات, وہ ڈسپلن ہے مینلی. میں ایگری کرتا ہوں, وہ جو چیز ہے نا جو آپ کو کنسسٹنسی بخشتی ہے اور سکسیس الٹیمیٹلی لے کے آتی ہے آپ کی زندگی میں, وہ ڈسپلن ہے. کیونکہ یہ اچھا, اور یہ ایک دن میں نہیں ہوگا, آپ کو ہیبٹس ڈیولپ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. اگر بندہ نیگیٹیوٹی میں اپنی ساری زندگی گزارتا ہے, اس کو ریورس انجینئرنگ کرنا, اٹ ٹیکس ٹائم. اور پھر ایک ایسا ٹائم آ جاتا ہے, بہت دفعہ آپ نے ایسا دیکھا ہوگا, کہیں آپ کام کرتے, میں نے لاسٹ ٹائم بھی ایگزامپل دی تھی. فار ایگزامپل گھر میں ایک مرر تھا وہاں پہ, رائٹ, جب بھی گزرتے تو وہاں پہ جو ہے نا بندہ اپنا چہرہ دیکھ لیتا ہے. پھر وہاں سے جب اس کو شفٹ کیا, حالانکہ مرر وہاں پہ نہیں ہے, لیکن آپ وہاں پہ دیکھتے ہو کہ میں دیکھوں تو صحیح مرر ہے کہاں, لیکن there was no mirror. یار جب میں نے انسٹاگرام ڈیلیٹ کیا نا اپنے فون سے, آپ یقین جانیں سبحان اللہ, کچھ دفعہ جب میں اپنے کام کر لیا نا میں نے, تو کام کرنے کے بعد نیچرلی میں انسٹاگرام کی طرف گیا برو. اسی فولڈر میں, اسی پوائنٹ میں گیا. ٹھیک ہے, اچھا میرا خیال انسٹاگرام سامنے نہیں ہے, فولڈر میں ایک پوائنٹ پہ ہے جیسے سب کا ہوتا ہے. میں اس فولڈر میں اس پوائنٹ پہ گیا اینڈ there was no انسٹاگرام. تو یہ جو ریفلیکس ایکشن ہے نا انسان کا, اسی لیے دیکھیں نا, جب آپ کی یہی اچھی ہیبٹس بن جائے گی نا, کبھی کبھار میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کوئی کام کرنے کا دل نہیں کر رہا, بٹ ونس یو ہٹ دا جم اور سب وہ ایک ایمبینس ہوتا ہے یار سننے تو دینے پھر جم یار دیکھو. ایکچولی یہ نو اینڈ سملر از دا کیس ود دا ریڈنگ ایز ویل. کبھی کبھار مثال کے طور پہ بندہ تھکا ہوا ہے, آپ کا پڑھنے کو دل نہیں کر رہا, سیریسلی اٹ ہیز ہیپن ود می, کہ جب آپ کوئی بک پڑھنا اسٹارٹ کر دیتے ہو یا کوئی لیکچر آپ سننا اسٹارٹ کر دیتے ہو, آپ کو پھر نا مزہ آتا ہے. اصل میں جو اسٹارٹ کرنا ہے نا, ہاں جی, فرام دا پوائنٹ یو آر سٹنگ ان یور سوفا اینڈ یو آر اے کاؤچ پوٹیٹو ٹو گوئنگ اینڈ اسٹارٹنگ, لیزینس یہاں کی گیم ہے. ایگزیکٹلی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہیبٹ, آپ لوگ نا ہیبٹ کی وہ بات کر رہے ہو, ہیبٹ کی ہیپینس کی فیلنگ کی, رائٹ, لیکن کسی چیز کو ہیبٹ بنانے کے لیے آپ کو کانشیس ایپیسوڈ کی ضرورت ہے, کانشیس جو آپ کی کوشش ہے. یو سی, آپ ایک دن, 2 دن, 4 دن, ہفتہ, 2 ہفتہ کانسٹنٹلی اسٹرگل کرتے ہو, کانشیس اسٹرگل, ٹھیک ہے, تب وہ چیز ہیبٹ بنتی ہے اور پھر آپ کو یہ والا مزہ آتا ہے. یار ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ کانشیس ہیبٹ کی جو راستے میں رکاوٹ ہے وہ ہے لیزینس. ہاں, how to overcome that laziness so that you can make that conscious. گل وچ کچھ ہو رہا ہے. نہیں یار, نہیں صحیح بات. آج کی نیورو سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو بندہ گھنٹوں اسکرولنگ کر رہا ہے اور اس کے بعد جب وہ ختم کرتا ہے 3-4 گھنٹے کے بعد, دیٹ پرسن از ایگزاسٹ ہوتا ہے وہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز کنزیوم کر رہے ہو نا, آپ فزیکلی تو موو نہیں کر رہے, لیکن آپ کا جو برین ہے نا, وہ جو نیو انفارمیشن ہے اس کو یعنی شارٹس فائر ہو رہے ہیں جو کیمیکلز ہیں, رائٹ, تو اس میں آپ کا جو برین ہے وہ تھک بھی جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ کسی چیز پہ کانسنٹریٹ زیادہ کرتے ہو اور اس کے بعد آپ کہتے کیا ہو کہ یار آج میں نے سفر کیا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں تھکاوٹ ہے, حالانکہ آپ نے فزیکلی کوئی ایکسرسائز نہیں کی, کچھ بھی نہیں کیا, بیٹھے رہے تھے. اسی لیے آپ کسی بھی بندے کا کوئی بھی پرٹیکولر گول ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کا اسکرین ٹائم دیکھ لو. اگر اس کا اسکرین ٹائم ڈیلی 3 سے 4 گھنٹے ہے, اب مجھے بتائیں کہ کتنا برڈن ہوگا اس کے برین کے اوپر اور یہ کتنا کلیش کر رہا ہے اس کے گولز کے ساتھ.
اور یہ بہت زیادہ پارٹ پلے کرتا ہے لیزینس کے ساتھ. آپ نے 3-4 گھنٹے دیکھ لیا, ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر والے ہیں, آپ کے دوست احباب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں تو بیٹھا رہا تھا, تو نے تو کوئی کام کیے نہیں. پیرنٹس بھی یہی سوچیں گے, لیکن ان کو کیا پتا کہ یہ روم میں کیا کر رہا تھا. ہی از مینٹلی ایگزاسٹڈ, اب یہ وہ ایفرٹ نہیں ڈال سکتا. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کی جو گولز ہیں یا جو لیزینس ہے نا, ان کے اندر اپنا رول پلے کرتے ہیں. آپ نے ان کو کرب کرنا ہے ان فرسٹ پلیس. ان کو کرب کریں گے. اب امیجن کریں کہ اگر اس نے 3-4 گھنٹے یہاں پہ نہیں لگائے ہوئے, تو یہ اگر پازیٹیو یوٹیلائزیشن کرے گا تو بات کہاں سے کہاں پہنچتی ہے. دین اگین اٹ کمز ڈاؤن ٹو دا سیلف ڈسپلن. شباب, جب تک آپ خود اپنے اوپر کنٹرول نہیں کریں گے نا, دین ایکسٹرنل فیکٹرز ول کنٹرول یو. ایکچولی اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. آئی تھنک وی نیڈ ٹو ڈسکس دوز فیکٹرز جس کی وجہ سے لیزینس ہوتی ہے. کیونکہ اس کا فیکٹر جو ہے وہ آپ کا فزیکل بھی ہو سکتا ہے. آپ کی ہیلتھ ہی نہیں ٹھیک یار, ٹھیک ہے, آپ اچھا فیل ہی نہیں کر رہے, آپ کی ہیلتھ خراب ہو سکتی ہے, آپ کے گول سیٹنگ ہی نہیں ہوئی ہوئی, ڈیفینیٹلی آپ روزانہ کی بیسس پہ اتنی موٹیویشن ہی نہیں لے رہے ٹورڈز موونگ ٹورڈز یور گول. اچھا, فزیکل ایکٹیویٹی الحمدللہ یہ بہت ایک اچھا اسٹیپنگ اسٹون ہے. آپ نے جو بھی گولز اچیو کرنا ہے نا, وین یو آر فزیکلی فٹ, آٹومیٹکلی آپ کا مینٹل جو برین ہے یہ بھی فٹ ہوتا ہے. وین یو آر فٹ انف, تو پھر آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے گولز اچیو کرنا. اور آج آپ دیکھ لینا, یہ جو بنج ایٹنگ ہے اور سب کچھ یہ ہے, یہ کیا ہے, یہ جو ڈاؤن ورڈ اسپائرل ہے نا, بیسکلی یہ جو ایسے ہے کہ جس میں اس کا بریک اپ ہوا لڑکی سے, وہ ڈرگز لینا شروع ہو گیا, الکوہول لینا شروع ہو گیا, اس نے اپنے دوست لوز کر دیے, وہ پھر الکوہول لینا شروع ہو گیا, پھر اسے بزنس لاس میں آ گیا. اسی طرح سے یہ اپورڈ اسپائرل بھی ہوتا ہے. وین یو ہٹ ناٹ دا جم ود دا بیڈمنٹن کورٹس, ٹھیک ہے, دس ٹائم, ٹھیک ہے, آپ یعنی ایکسرسائز کر رہے ہو, ہٹ دا پارک, آپ جاگنگ کر رہے ہو, یو گیٹ انرجی. اور جب آپ دوبارہ فار ایگزامپل یو گیٹ انرجی اسٹارٹ آف دا ڈے, ایون لٹل تھنگس, یو اسٹارٹ یور ڈے بائی میکنگ یور بیڈ, یو اسٹارٹ یور ڈے بائی پریئنگ صلاح, اینڈ کوئی اپنے اسپرنٹ لگا دیا, جاگ کر لیا آپ نے وارم اپ کر کے, ٹھیک ہے, ایک اپورڈ اسپائرل شروع ہو گیا. پھر آپ کی لائف فیملی کے ساتھ لائف اچھی ہونے شروع ہو جاتی ہے, پھر آپ کا بزنس امپروو کرنا ہے. تو یہ ایسے بھی چلتا ہے. دیکھیں, میں آپ کو مثال دوں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے ہی لیول کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہم وہی کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وین وی سٹ ود سم بڈی ہو از این اے پرفارمر, کوئی شیخ, کوئی استاد, ٹھیک ہے, یا کوئی بزنس مین فار ایگزامپل, جو ہم سے 10x زیادہ کر رہا ہے کام, وی فیل انرجی ان آر لائفز. بالکل, وی فیل سپر موٹیویٹڈ اینڈ چارجڈ. حالانکہ پہلے بھی ہم وہ کام کر رہے تھے. کیوں یار, میں تو اپنا پوٹینشیل سمجھ رہا تھا کہ میں اتنا ہی کر سکتا ہوں, بٹ یہ بندہ یہ کام کر رہا ہے. برو, ہم جب دن میں ہر نماز سے بس 1 رکوع پڑھ لیے فار ایگزامپل, لیکن ہم نے جب ایسے مشائخ کا سنا یا ایسے لوگوں کو سنا کہ جو دن میں ایک قرآن پڑھے تھے, بالکل آپ کا 1 رکوع زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ چیز ہے کہ ایون عمر بن خطاب کو آپ دیکھ لیں, ان کا لائف کا گول ویژن کیا تھا کہ بس میں تو اپنے باپ کے اور اپنے باپ کے دوستوں کے کچھ اونٹ چراتا ہوں, سارا دن وہ مزدوری کرنے کے بعد اتنی سے مجھے کھجوریں ملتی ہیں اور میں گھر آ جاتا ہوں. تو عمر بن عاص پوچھتے ہیں کہ تیرا ویژن کیا ہے؟ کہتے ہیں یار اصل ویژن میرا پتہ کیا ہے, کچھ میرے اپنے اونٹ ہوں, یعنی میرے اپنی کچھ ہم آج کل گاڑی, اپنا بنگلہ ہو, اپنا گھر ہو, کم از کم رینٹ کے گھر پہ نہ ہو, اپنا چھت ہونا چاہیے. یہ چھوٹے موٹے لوگوں کے ویژنز ہوتے ہیں. کہتے کچھ اپنے اونٹ ہوں جن کو میں خود نہ چراؤں, جن کو میرے غلام چرائیں, اور میں ان کا دودھ پیوں اور لحم کھاؤں. دس از مائی ویژن. بٹ دا سیم عمر وین ہی واز خلیفہ, اور جب اللہ کے نبی کی تربیت سے گزرے صلی اللہ علیہ وسلم, تو عمر بن العاص پوچھتے ہیں کہ عمر ناؤ واٹس یور ویژن از. اب عمر کی جو سپر پروڈکٹیوٹی ہے نا, کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا, انہوں نے ابو بکر کو دیکھا, اب ان کا ایسا کمال, اب لیزینس چلی گئی بیکاز ہی ہیز ہائی ایمبیشنز اینڈ ہائی گولز ان لائف. آپ کہتے ہیں کہ عمر بن العاص دل چاہتا ہے کہ میرا ویژن یہ ہے کہ میں اللہ کے نبی کے دین کو اس گلوب کے کونے کونے تک پہنچا دوں. سو اب ان کی جو لیڈرس ہیں نا, ابو بکر تھے, خلیفۃ رسول اللہ ابو بکر تھے, عمر جو تھے وہ خلیفۃ ابو بکر تھے بیسکلی, ٹھیک ہے. ابو بکر کو انہوں نے دیکھا, اور وہ فجر کے لیے جب آتے ہیں تو کسی اور ڈائریکشن سے آتے ہیں, گھر سے نہیں آتے. کچھ روایات میں آتے ہیں فجر کے جو واپسی جا رہے تھے گھر کی طرف نہیں جاتے, کہیں اور جا رہے ہوتے ہیں. ہی فالوڈ ہم کہ میں پکڑوں ذرا خلیفہ کہاں جا رہے ہیں, یعنی تھوڑا سا ان کے نا میں ذرا چیک اینڈ بیلنس رکھوں اپنے خلیفہ. عمر رضی اللہ عنہ اور صدیق ابو بکر صدیق, ان کا تو ہمیشہ رضی اللہ عنہ وہ ایک ہمیشہ سے وہ کمپٹیشن تھا. اب نیکیوں میں کون زیادہ ہوگا نا. اب وہ ابو بکر صدیق ایک ٹینٹ سے نکلتے تھے, یہ ٹینٹ میں جا کے چلے گئے, ایک بوڑھی خاتون, بیوہ, اندھی, کچھ بچے تھے ان کے. کون آتا ہے پہ گھر میں ماں جی؟ وہ ایک شخص آتا ہے, سارا صفائی کر جاتا ہے, ہر روز آتا ہے.
کھانا پکا جاتا ہے, بچوں کو کھانا کھلا جاتا ہے, جھاڑو مار جاتا ہے گھر میں اور اس طرح. بلکہ اس سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فجر کی بات بیٹھتے تھے جی تو انہوں نے پوچھا تھا کتنی چیزوں کا مینشن کیا تھا, اور ہر بار ہاتھ کس کا کھڑا ہو رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ما منکم اليوم, آج کون ہے وہ بندہ جو صائمن, جو روزے دار ہے؟ اللہ اکبر. آج کون اس نے جنازہ فالو کیا ہے؟ عجیب. کس نے یتیم کی کفالت, کس نے جو ہے نا بیمار کی عادت کی ہے؟ اچھا یہ فجر کی بات کا وقت ہے, کین یو امیجن دس؟ وہ کہہ رہے ہیں آج مطلب یہ رات میں ہوا سب, یعنی مغرب کے بعد سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا ہے برو. اچھا یہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے کہ اگر واقعی آپ لیزینس فیل کر رہے ہو تو اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ اکٹھا کر لو جو کہ آلریڈی اس لین میں اچھا چل رہے ہیں, میننگ جو رول ماڈلز ہیں. تو ظاہری بات ہے اگر وہ آؤٹ پرفارم کر رہے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں ان تک پہنچ ہی جاؤ گے. بالکل. اور اس سے ایک اور پوائنٹ بھی ہمیں ملتا ہے کہ ڈیلے بھی ہو سکتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر آج ایک بندہ ایک پرٹیکولر پوزیشن پہ نہیں ہے, جیسے عمر بن خطاب, اٹ ٹوک ہم 5 to 6 years ٹو ایکسیپٹ اسلام, رائٹ. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دعا کی کہ اے اللہ 2 عمر میں سے ایک عمر کو اسلام کی جھولی میں ڈال دیں. اور وہاں سے عمر بن خطاب نے جو اسپرنٹ کیا, سبحان اللہ, جو کمپیٹ کیا ہے باقی صحابہ کے ساتھ, کہ ہی بیکیم دی سیکنڈ کیلف. الحمدللہ ابو بکر صدیق کے بعد عمر بن خطاب آتے ہیں. عمر کیا کرتی ہو, جس راستے میں جاتے ہو وہاں سے شیطان اس راستے کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. لیٹ آئے اگر اسپرنٹ اتنی تیز ماری ہے, سبحان اللہ, اور اتنی تیز, بارک اللہ فی, کہ ہی از بریڈ نیکسٹ ٹو دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس سے بھی بڑھ کر آپ دیکھیں, سبحان اللہ, مسلمانوں کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہوا تھا, جو نقصان پہنچا تھا, وہ غزوہ احد میں. شاید ہی کوئی گھرانہ بچا ہو جہاں سے رونے کی آواز نہیں آ رہی ہو. حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوتے ہیں. یہ سب کس کی وجہ سے ہوا؟ خالد بن ولید کی وجہ سے ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کمپلیٹ دعویٰ, جو مشن تھا ان کا 23 ایئرس تھا. 21 ایئرز یعنی 21 سال میں جب 21 سال گزر گئے, خالد بن ولید فتح مکہ سے تھوڑا عرصہ پہلے اسلام قبول کرتے ہیں. اب وہ شخص جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اتنا جو ہے نقصان ہوا, رسول اللہ نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا خالد تمہاری وجہ سے دیکھو اسلام کو کتنا نقصان ہوا ہے. وہ دن تھا, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جنہوں نے ٹائٹل دیا کہ تم سیف اللہ ہو, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہو. اور خالد بن ولید کی ہی وجہ سے 2 جو سپر پاورز ہیں, رومن اور پرشین امپائرز, ان کو جو ہے کنکر کیا گیا. یار شیخ آپ ابو ہریرہ کو دیکھ لیں رضی اللہ عنہ, یار ہی واز ویری لیٹ ان اسلام برو. ابھی ہے امیر المومنین فی الحدیث ہیں, سب سے احادیث برو. جب خیبر کی جنگ فتح ہو گئی تب ابو ہریرہ اسلام میں آ رہے ہیں یار, 7th ہجری میں. بڑا کم ٹائم. ایون عبداللہ ابن عباس, انہوں نے اپنی ایڈلٹ ہوڈ کے 3 سال گزارے لیکن ساتھ 10 سے 13 تک, اور عالم میں چلے گئے. اور اس امت کے عالم حبر فی الحال الامہ. مجھے پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب بات سمجھ میں آ رہی کہ کمپنی جو ہے آپ کی, جس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ چوز کرتے ہو رہنا, وہ آپ کو اپلفٹ کرتا ہے یا پھر نیچے بھی گراتا ہے, رائٹ؟ بالکل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی اسٹرگل جو ہے وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے. دس آلسو مینس دیٹ فار ایگزامپل جو 40 دن تک پڑھتا ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ, ٹھیک ہے, اس میں اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے بری کر دیتے ہیں نا, اور جہنم کی آگ سے بھی, سبحان اللہ. تو اس میں موٹیویشن سب سے زیادہ یہ ہے, یہ ویژن بھی ہے, یہ گول بھی ہے. بٹ 40 دنوں تک ہر نماز میں یہ خیال رکھنا اور یہ کوشش کرنا کہ آپ پہلی تکبیر پا لیں, یہ ایک اسٹرگل ہے. یہ ڈسپلن سے ہوتا ہے. ہاں, اور اس کے لیے آپ کو ڈسپلن چاہیے. مطلب کمپنی alone and motivation alone will not help. Yes. There is actual that little spectrum of your free will, conscious decision making, جو کہ ضروری چاہیے, جو جس سے آپ کچھ کر سکو گے. اصل میں تو یہ ایک پروسیس ہے نا. پروسیس میں یعنی فار ایگزامپل جیسے میں بتاتا ہوں گناہ کیسے ہوتے ہیں, تھنکنگ سے شروع ہوتا ہے, فیلنگس بنتی ہیں, ایکشنز اینڈ ہیبٹس, یہ ہے 1 2 3 4. اسی طرح سے ڈسپلن از دا لاسٹ اسٹیج. اٹ اسٹارٹس ود اے اسپارک, وہ جو موٹیویشن ہے آپ کی مینلی. جب آپ کو ایک پمپ ملا ہے نا کہ یار دنیا میں کیا کچھ لوگ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اف یو سٹ ود پیپل ہو آر ارننگ لائک کریزی ملینز آف روپیز, 2-4 بندہ بیٹھے تو کہتا ہے یار مجھے بھی کمانے ہیں. اف یو سٹ ود پیپل ہو آر کریزی اباؤٹ دیئر ہیلتھ, ان کی ڈائٹ, آپ جو ہے نا چاول روٹی کھا رہے ہیں اور وہ جو ہے نا کما کی ڈائٹ لے رہے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موٹیویشن جو ہے اٹ از انورسلی پروپورشنل ٹو
لیزینس. جتنی موٹیویشن زیادہ ہوگی اتنی لیزینس انسان کی کم ہوگی. ہاں پرابلی موٹیویشن کو آپ کہہ لیں, اور موٹیویشن اسپار کرتی ہے بگر گولز کو, اور بگر گولز اسپار کرتے ہیں ڈسپلن کی طرف انسان. ایکچولی دس از رائٹ, بیکاز دین کی کسی بھی عبادت میں, کسی بھی چیز میں اگر آپ فیل کر رہے ہیں نا کہ یو ہیو لاسٹ انٹرسٹ فار سم ریزن, آپ اس پہ کچھ بیانات سن لیں, کچھ لیکچر سن لیں, یو ول گیٹ دیٹ انسٹنٹلی کہ یار مجھے کرنا ہے. ایک اور چیز بھی سمجھ میں آتی ہے, جیسے ابھی آپ نے نا کچھ پرسنالٹیز کا نام لیا, ابو ہریرہ ہیں, خالد بن ولید ہیں, عمر بن خطاب ہیں. اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار اے پرسن ٹو بی اے پولی میتھ, کہ ہر چیز میں وہ جو ہے ٹاپ پہ ہو. عمر بن خطاب کی اپنی پرسنالٹی ہے, خالد بن ولید کی اپنی ہے, ابو ہریرہ کی اپنی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہتر ہے اور یہ بہتر نہیں ہے. لیزینس کی ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے, جو آج اسپیشلی بچوں کی اگر بات کریں, آپ بچوں کے اوپر بچپن سے ہی ایسا پریشر ڈالتے ہو کہ تم نے ساری سائنسز بھی پڑھنی ہے, لیٹس سے فزکس, بایولوجی, کیمسٹری وغیرہ. اب بچہ ہو سکتا ہے آرٹس کی طرف جا رہا ہے, اس کی جو رغبت ہے کسی اور چیز کی طرف ہے, تو یہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے کہ اس کا جب دل نہیں کر رہا, انٹرسٹ ہی نہیں پیدا ہو رہا, تو پھر وہ جو ہے لیزینس کی طرف جاتا ہے. ہاں, اور برو اس کو نا دیکھیں, ہم اگر لیزینس کے کانسیپٹس کو اگر ڈائلیٹکلی سمجھیں تو ڈائلیٹکلی کیا ہوتا ہے؟ ہاں, dialectics is basically knowing a concept. For you, if you have to understand darkness, you study light. اچھا, اس کے اپوزٹ چیز کو پڑھیں. If you have to understand richness, poverty کو پڑھیں. نیکی کرنا چاہتے ہو تو گناہ کے بارے میں جانو. ٹھیک ہے, کیا تفسیر کرتے ہیں یار, کمال ہے, واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ if you want to, جیسے اپنے warmth کو پڑھنا ہے, آپ کولڈنس کو دیکھیں, ٹھیک ہے. اگر آپ نے لیزینس کو پڑھنا ہے نا, آپ پرو ایکٹیویٹی کو دیکھیں, پڑھیں کہ وہ کیا چیز ہے. یا اگر آپ نے پرو ایکٹیویٹی اور پروڈکٹیوٹی کو سمجھنا ہے, آپ لیزینس کو پڑھیں. اگر ہم اس کانسیپٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں نا, تو ڈائلیکٹکلی اگر ہم دیکھیں قرآن اور حدیث میں کتنا ہی زیادہ فوکس ہے آن بینگ پرو ایکٹیو. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ. موسیٰ اب لیزی ایٹیٹیوڈ کیا ہے, آرام سے بھاگ کے اللہ کے پاس آ رہے ہیں. موسیٰ کیوں جلدی چل کے آئے ہو, میں وَعَجِلْتُ تیزی سے پرویکٹیولی کیوں آیا ہوں, تاکہ آپ راضی ہو جائیں. اور قرآن میں وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ, اور سبحان اللہ یار, لا يستوی منکم من انفق بالقبل الفتح وقاتل. تم میں سے وہ شخص برابر نہیں ہے جس نے بعد میں فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا اور جس نے فتح مکہ سے پہلے کیا. سو ونر ٹیکس دا موو اینڈ وہ لیڈ لے جاتا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ دس لائف از اے کمپٹیشن. جو پہلے آگے گیم لے جائے گا نا, ایون بزنس میں بھی یار, جو رائٹ ٹائم پہ اپنا بزنس اسٹارٹ کر لیتا ہے نا, جو رائٹ ٹائم پہ اپنے اچھے ڈیسیژنز لے لیتا ہے, وہ میں سمجھتا ہوں گیم لے جاتا ہے. اچھا, ریلیجیس پرسپیکٹیو میں, اور میں یہ سمجھتا ہوں ایکولی باقی افیئرز میں بھی ضرور یہ ویلڈ ہے بات, اس چیز کو سمجھنا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا. ہاں, خاص طور پر یہ چیز, یو نو, when we say نا لا حول ولا قوت الا باللہ, it's very important to understand, especially جب ہم نا لیزینس کو ڈسکس کرتے ہیں. لیزینس کو اوور کم کرنے کے لیے ہم بھول جاتے ہیں کہ یار ہم اللہ تعالیٰ سے بھی توفیق مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم لیزینس کو اوور کم کریں. دس از مائی بردرز, آئی ایم ٹیلنگ یو, دس از دی اونلی تھنگ دیٹ وی لیو بیہائنڈ. اس کو سب سے اینڈ پہ رکھتے ہیں, اس کو اینڈ پہ رکھتے ہیں. فار آل آف آور ورلڈلی افیئرس we exhaust all of the worldly options first and foremost. The only thing we forget is asking the tawfiq from Allah subhanahu wa ta'ala. You know, bro, یہ تو یعنی جیسے آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے کہا نا یہ ہمیں بھی میں سمجھتا ہوں یہ ہی مانگنی چاہیے, یہ ہی مانگنی چاہیے. You know, the very reason why so many صحابہ, جس طرح سے آپ نے mention کیا, were able to achieve so much in such a short span of life was their connection with Allah subhanahu wa ta'ala. They had the motivation, they were with the best of other people, بٹ ود دیئر کنیکشن ود اللہ سبحانہ وتعالی. ہماری دعاؤں کا جو ہے ہمارے زندگی میں اعمال پہ کتنا بڑا افیکٹ ہے برو. مطلب یہ جو کلمہ ہے ہمارے ہاں, یہ کلمہ کیا ہے برو, ہمارے ہاں یہ کلمہ بڑا غلط سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل نیگیٹو, لیکن ایک غلط اس کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کچھ برا دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. نیگیٹو کونوٹیشن ہے, لیکن حالانکہ ایسا نہیں, حالانکہ اٹس اے ذکر کنز من کنوز اللہ, ٹھیک ہے, کنوز الجنہ, جنت کے خزانوں میں سے ایک وہ خزانہ ہے جس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ اچھائی دیکھتے ہو, آپ یہ اناؤنس کرتے ہو ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اللہ تیری توفیق کے بغیر میں یہ اچھا کام نہیں کر سکتا. اچھا, لوگوں کو نا, اور جب دوسری چیز بھی کہ جب آپ کوئی برائی دیکھتے ہو تب بھی آپ یہ کہتے ہو لا حول ولا قوت,
کہ اللہ تیری توفیق کے بغیر میں اس گناہ سے نہیں بچ سکتا. ایگزیکٹلی. یعنی لوگوں کو اس کا ترجمہ ہی نہیں آتا ان فرسٹ پلیس. یعنی لا حول کہ مجھے کوئی چیز ڈائیورٹ کر ہی نہیں سکتی اس گناہ سے, میں یہ گناہ کر بیٹھوں گا الا باللہ. اور یعنی ولا قوت کہ میرے اندر یہ انرجیز ہے ہی نہیں کہ میں نیکی کر سکوں. جیسے آپ نے بتایا تھا نا اس دن کہ جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح ندا ہوتی ہے, تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, کہ اللہ تعالیٰ کی پرمیشن, اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر میں یہ کام نہیں کر سکتا. میں آپ ایک اور چیز آپ کو بتاؤں اس خاص جملے کے حوالے سے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ معراج کے اس پہ گئے تو 7th ہیون پہ ان کو کون ملے؟ ابراہیم علیہ السلام. اینڈ وہ حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. سو یو نیڈ ٹو امیجن دس, یو نو دا بیسٹ آف کریشنز, ٹھیک ہے, آر میٹنگ. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پالیٹیشنز, وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ سم ہائی فائی سیلیبریٹیز آف دس دنیا, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ انبیاء اینڈ دیٹ ٹو سم آف دا بیسٹ. خلیل, دو خلیل ہیں نا, ٹو آف دا بیسٹ اینڈ ایٹ بیسٹ آف پلیسز. 7th heaven, یو نو, اور بیت المعمور پہ مل رہے ہیں, اور ان کے درمیان جو کنورسیشن اب ہو رہی ہے ٹاپ 2 لوگوں کے درمیان, انسانی ایور لیوڈ آن دا فیس آف دس ارتھ, ان لوگوں کے درمیان جو کنورسیشن ہو رہی ہے وہ کنورسیشن کتنی ویلیوبل ہوگی. سو وٹ دے مائٹ بی ڈسکسنگ پالیٹکس, یو وڈ سے ایجوکیشن اور اکانومی اور واٹ. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مرو امتک, کہ اپنی امت کو حکم دو کہ غراس الجنہ جو ہے وہ زیادہ کرے, جنت میں جو پلانٹیشن ہے وہ زیادہ کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ وہ پلین ہے. ہاں وہ پلین ہے, تو وہ کیسے زیادہ کریں؟ اچھا ڈونٹ فرگیٹ یہ کہاں پہ بات ہو رہی ہے اور کون بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیسے زیادہ کریں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے بتایا لا حول ولا قوت الا باللہ, اس کلمہ سے. سو کین یو امیجن دی امپورٹنس آف دس کلمہ, واٹ اٹ مینز, اور یہ ہماری لائف میں کتنے پازیٹیو افیکٹس لے کے آ سکتی ہے. So I think we are away from asking this توفیق from اللہ سبحانہ وتعالیٰ. برو بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے واللہ. اچھا آج کل نا لوگ ان چیزوں کو بلیٹل کرتے ہیں. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 5 یعنی وہ تو نفل ہے نا, وہ کہتے ہیں 5 نمازیں نہیں یا 15 نمازیں پڑھیں. جب تک آپ XYZ خلافت کی محنت نہیں کر رہے نا, تب تک آپ کچھ بھی نہیں کر رہے. یعنی عجیب کانسیپٹس. ہاں یس ایکٹیویزم ہے ضروری لوگوں کا دین کی طرف, اور ہر مسلمان چاہتا ہے کہ خلافت کا نظام ہو, بٹ عبادات کو بلیٹل کر کے اور ایسے لوگوں کے عام طور پہ معاملات دین داری کے حوالے سے, پرائیویسیز کے حوالے سے بہت. آئی تھنک دس از اے نیچرل انکلینیشن آف ہیومن بینگس. آف کورس ہم شیطان کو اس پوری ایکویژن میں سے نکال نہیں سکتے. دنیا کے تمام دوسرے میٹرز میں شاید آپ کی اپنی لیزینس کی کوئی اور وجوہات ہوتی ہوں, بٹ وین وی ٹاک اباؤٹ دی عبادات, دا دین آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, تو اس میں شیطان کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک نیچرل مجھے لگتا ہے کہ انکلینیشن ہے کہ عبادات, اذکار, دعائیں, اگر آپ ان پہ محنت کر کے اپنے آپ کو یاد نہیں رکھواؤ گے نا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے, تو شیطان آپ کو بھلا دے گا. یہ بیسک اسٹیپس ہیں. جیسے وہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے حوالے سے جو حدیث ہے نا, اس میں یہ کون اسپیشل لوگ ہیں, ان میں سے کیٹیگری نمبر 1 اس شخص کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرائض بتائے ہیں, جو مینڈیٹری ایکشنز ہیں, ان میں یہ کوتاہی نہیں کرتا. اب آپ مجھے بتائیں کہ جس شخص کو 5 دفعہ اللہ اکبر کی صدا آ رہی ہے اور وہ مسجد نہیں جا پا رہا, حی علی الفلاح کی طرف نہیں جا پا رہا, اور وہ نظام چینج کرنے کی بات کرتے ہیں, دین دیر از اے سیریس پرابلم. یہاں پہ پرابلم ہے, رائٹ, کہ جو بیسک اسٹیپس ہے بھی وہاں پہ نہیں جا رہا, رائٹ. تو فرائض آپ پہلے ادا کریں تو انشاءاللہ آپ نے ایک اسٹیپنگ اسٹون لے لیا, اچیو کر لیا, اور آپ اللہ تعالیٰ کے ولی میں شامل ہو جاؤ گے, اولیاء میں. وہ ایک نا میں آپ سے سبحان اللہ ایک حدیث اس حوالے سے نا, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 جو ہے نا سیلویفک ورچوز ہیں, انسان کو نا نجات دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. لمبی حدیث ہے, میں اس کو شارٹ کر کے بتاتا ہوں. اور پھر فرمایا 3 موبقات ہیں, ڈسٹرائرز ہیں, ختم کر دینے والے انسان کو. ایک شہوت جس کو فالو کیا جائے, اسٹنجینس وچ از اوبیڈ, یعنی انسان مال روک کے رکھے اور خرچ نہ کرے لوگوں پہ. اور تیسری فرمایا اے مین امپریسڈ بائی ہم سیلف. اور آپ نے ان تینوں میں سے کہا کہ یہ سب سے شدید ہے, یہ سب سے بڑی ہے, کہ انسان اپنی کیپیبلٹی سے امپریسڈ ہو. ملا علی قاری رحمہ اللہ برو اور صحابہ کے اس میں عبد بن مسعود کے کیا اقوال ملتے ہیں یار, سبحان اللہ. جیسے اپنے بارے میں یہ گمان بھی رکھنا نا کہ میں کوئی بھی نیکی کر سکتا ہوں,
میں کوئی بھی خیر اکٹھی کر سکتا ہوں. ایروگنس میں آ جاتا ہے نا یہ برو یہ چیز جو کہ لا حول یا اللہ میں کسی بیماری سے نہیں بچ سکتا, میں کسی گناہ سے نہیں بچ سکتا, میں کسی آفت سے نہیں بچ سکتا, میں لیزینس سے نہیں بچ سکتا. دس از دا میننگ آف لا حول الا باللہ ولا قوہ. اور نہ میں کوئی خیر یا نہ میں شر سے بچ پا سکتا ہوں اور نہ میں کوئی ایک قدم بھی بڑھا سکتا ہوں خیر کی طرف سوائے تیرے. جو کر رہا ہوں نا وہ تیری توفیق سے ہی کر رہا ہوں. اینڈ برو یہ واللہ یہ آج کل کی نوجوان نسل میں نا برو جو میں ہے نا عجب, خود پسندی, آئی کین ڈو اٹ, یہ جو ایک میسکولینٹی کا ایک ٹاکسک ورژن لوگوں میں ہے, ایگو کا ہونا, برو یہ اتنا ڈیٹریمنٹل ہے. I can do it and I have done it. All what I have achieved, I have done it. نہیں ایکچولی نہیں پتہ کیا جنرلی نا ہیومن بینگس کے اندر یہ ٹینڈنسی ہے وہ نا شارٹ کٹس کی طرف زیادہ جاتے ہیں. خلافہ الحمدللہ ہم سب چاہتے ہیں کہ جو ہے ایسے خلیفہ آئیں جس کی وجہ سے جو ہے اسلام کا بول بالا ہو اور یعنی بہتری آ جائے ہر طرف. لیکن جو بیسک سٹیپس ہیں کوئی بندہ اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا چاہتا, کوئی بندہ نماز نہیں پڑھنا چاہتا, کوئی بندہ اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرنا چاہتا. کتنے لوگ ہیں جو حلال حرام کی تمیز کر رہے ہیں آج. یار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آپ گورنمنٹل سیکٹرز میں چلے جاؤ, آپ یقین کریں آپ کا کام ہو ہی نہیں سکتا انلیس اینڈ انٹل آپ پیسے نہ دیں. ایسے ہی ہے. میں نے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا یار 2-2 3-3 مہینے وہ کہہ رہے تھے کہ یار ہم نے پیسے نہیں دینے. یقین کریں 3-3 مہینے ان کے کام کا میٹر نہیں لگ سکتا. ایسے ہی ہے. ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ؟ یعنی سود میں ہم لوگ ملوث ہیں. تو جو مین کام ہے ہمیں شارٹ کٹ چاہیے نا, بس اسلام کا جو ہے رول آ جائے اور ہم لوگ ہماری زندگی اچھی ہو. لیکن جو بیسک جو محنت کرنے والے کام ہیں, اپنے نفس کو دبانے والے کام ہیں, اس کی طرف ہم چاہ رہے ہیں چینج اوپر سے آئے. ہم حالانکہ چینج کی فلسفی یہ ہے کہ چینج اندر سے پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس لوگوں کی حالت نہیں بدلتا جو کہ اپنی حالت. اور بہت 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. allow me to explain. پہلے وہ لوگ ہوتے ہیں لائف میں, یعنی یہ تو ہم نے سمجھ لی اس بات کو کہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے, تو سب سے پہلے تو مانگنی اللہ سے. لیکن اس کے بعد یہ جو ہے نا اللہ باللہ کے جو ہے یہ بھی ہمیں ایکسٹینڈ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اتنا بھی بلیٹل نہیں کر لینا کہ میں تو کسی کھاتے میں نہیں آتا. اللہ سے اچھا امید رکھنی ہے, اور اللہ سے ان اللہ یحب معالی الامور واشرافہا, اللہ تعالیٰ کو بڑے بڑے کام بھی پسند ہیں. پھر صحابہ میں جب آپ بات دیکھتے ہیں نا ان کی کانفیڈنس دیکھتے ہیں, وہ کفار کے سامنے وہ اتنے میک اور ویک بیہیو نہیں کرتے تھے. کہتے ہیں نخرج العباد بالعبادت العباد الی عبادت رب العباد, ہم آئے لوگوں کی غلامی سے نکال کے رب کی غلامی میں ڈالنے کے لیے. تو دے ہیڈ اے لیول آف کانفیڈنس, لیکن اس کی ڈائریکشن اپنی طرف نہیں تھی, وہ ایسے رب کی طرف. ہر روز کئی نوجوان مجھے بتاتے ہیں کہ کیسے یوتھ کلب نے ان کی زندگی بدلی, کیسے انہیں ڈپریشن, حرام ریلیشن شپس, ڈرگز, فحاشی, دین سے بیزاری, ایتھیزم, فیمنزم, لبرلزم, ان تمام اندھیروں سے کس طرح یوتھ کلب کی ویڈیوز نے نکالا اور کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور کی طرف آئے وہ سب. کیسے یوتھ کلب کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی آئی. ایسے لاکھوں نوجوانوں تک ہماری پہنچ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد آپ کی چیریٹی, آپ کے صدقات اور آپ کی زکوٰۃ سے ممکن ہوتی ہے. ہماری ویڈیوز, پوڈ کاسٹ کروڑوں لوگوں تک پہنچ رہی ہیں, اور ان کے ذریعے اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے والے ہر ایک شخص اور اس سے آگے اس کی سنورنے والی تمام نسلیں, سب کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں جائے گا انشاءاللہ. اس لیے بی پارٹ آف دا یوتھ کلب فیملی اینڈ ڈونیٹ ناؤ. نہیں, دونوں میرے خیال سے سچویشنز مختلف ہوا کرتی تھیں. when they used to be alone یا پھر بٹوین مسلمس تو وہ الگ ہوا کرتے تھے اور دشمنوں کے سامنے الگ ہوا کرتے تھے. ایکچولی ان کو اگر آپ سم اپ کہہ رہے ہیں نا, وہ ایک اسپائی تھا رومن امپائر کا, اس نے بھیجا کہ دیکھ کے آؤ یہ مسلمان رک ہی نہیں رہے, ہماری ٹیریٹریز میں گھستے جا رہے ہیں, رائٹ. اس نے آ کے بتایا کہ میں تمہیں سیکرٹ بتاتا ہوں. کہتے ہیں یہ عجیب لوگ ہیں, رات کو یہ مونکس ہیں, یہ عبادت کرتے ہیں, اور صبح یہ مجاہدین واریئرز ہیں. اس کے الفاظ کیا تھے, رحبان باللیل و فرسان بالنہار. رات کو ان سے, یعنی ان کا کام ہی نہیں عبادت کا, بھائی یہ تو لڑنا ان کو آتا نہیں ہوگا, یہ تو پادری ہیں. اچھا, جس کو یعنی عبادت اللہ کا کام ہی نہیں آتا. وہ فرسان بالنہار, اور ایسا لڑتے جو دن میں لڑتے اور تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کبھی عبادت کرتے نہیں ہوں گے. تو اب دیکھیں نا کیسا زبردست بیلنس اسٹرائک ہو رہا ہے. یو گیٹ دی پوائنٹ, یعنی عبادت کے بغیر آپ کیسے آگے جاؤ گے. تو وہ جو فرسٹ کیٹیگری آف پیپل ہے نا, دے آر پیپل آف لیو ٹو ایٹ اینڈ ایٹ ٹو لیو. ٹھیک ہے, کوئی لائف کا ویژن ہی نہیں ہے. لیزی پیپل, بس اتنا ہی ہے کہ آئی مین مائی سیلف, میری گاڑی, میرا بنگلہ, میرا پیسہ, میری اولاد بیکن ہاؤس سے پڑھ لے, میرا گھر بن جائے, مجھے گاڑی مل جائے, دیٹس اٹ. ان کا نہ کوئی لائف میں ویژن نہیں ہے. رابن شرما بھی کہتے ہیں کہ یو کی ناٹ بیکم لیجنڈری اف یو ہیو نو انرجی. آپ میں انرجی نہیں ہے نا,
جو اللہ کی طرف سے آتی ہے. آپ کبھی بڑے کام نہیں کر سکتے ہو. دوسری طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں یار جو they have a plan, they have some energy, they have a vision, but they are time limiting. If and when ان کی لائف میں بہت ہوتا ہے. If and when I join youth club, if and when I have such amount in my bank غزہ بھیجنے کے لیے یا ایکسپریسی کام کرنے کے لیے, if and when I have a good company, if and when I get million social media followers. یعنی مومنٹ کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کب وہ مومنٹ آئے گا تب میں آگے بڑھوں گا. اور یہ برو یہ جو نشانی ہے نا, successful people see an opportunity in every challenge, but losers they see a challenge in every opportunity. تو یہ چیلنجز دیکھتے ہیں اور یہ ٹائم لمٹنگ اور ٹائم پرمیٹنگ ہوتے ہیں کہ مجھے اگر تالیاں بجائیں گے لوگ ملیں گے تو پھر میں کام کروں گا, ادروائز نہیں کروں گا. پر تیسرے جو لوگ ہوتے ہیں نا, سبحان اللہ, یہ نا برو they don't wait for the ideal situations. صحیح. They know ideal situations are never there. I have to start right now. مجھے اچھے دوست کبھی نہیں مل سکتے, مطلب وہ نہیں مل سکتے آئیڈیل. میرے پاس آئیڈیل ہیلتھ کبھی نہیں ہو سکتی. جس طرح سے میں ہوں نا, مجھے کام شروع کرنا ہے اللہ کے فضل سے, اللہ کے حکم سے. اور اصل میں برو جو یہ جو تیسری کیٹیگری ہے نا, یہ کامیاب ہے. ان دو جو کیٹیگری جو نہیں کر پاتے برو, اس کا اصل جو کور ہے نا برو, کور, they have this sense of worthlessness in them کہ رب نے مجھے اس قابل نہیں کیا کہ میں اچھا کام کر سکوں لائف میں. اچھا, اور اس کے پیچھے سب سے بڑا جو ہاتھ ہے دین اگین وہ شیطان کا ہے, جو آپ کو ڈپریس کرتا ہے اور آپ کی جو ہے نا لیگ پولنگ کرتا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے, You can do nothing. تمہاری زندگی تباہ ہو چکی ہے. یا ویسے ایک ڈفرینس اسٹرائک کریں ذرا بٹوین ورتھلیسنس اینڈ ہیوملٹی. Bro, humility Sometimes they can get mixed up, you know. Yes bro. اور یہ بڑا fine line ہے bro اس کے بیچ میں کہ you plan big things, you plan big stuff, you try to help the deen of Allah, you speak حق wherever it is. Bro, worthlessness پتہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں, خاندان والوں کے سامنے اگر گناہ ہو رہا ہے نا, وہ نہ بول پانا. اچھا ٹھیک ہے. اللہ کے علاوہ لوگوں سے خوف فیل کرنا برو, یہ ورتھلیسنس ہے انسان. اچھا, ہیوملٹی اس کو آپ ایسے جو ہے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اللہم صلی علی النبی, آپ نے اچیو بہت کیا ہوا ہے بٹ یو آر ناٹ بوسٹنگ اباؤٹ اٹ, اور اگر آپ نے جو بھی کام کی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہے نا, تو کل کو اگر آپ اس دنیا میں نہیں بھی ہو, آپ کے چرچے ہوں گے انشاءاللہ, میننگ دس واز دا رائٹ پرسن. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس دنیا میں چرچے نہ ہوں, جس ذات کے لیے آپ نے کام کیا ہے, اور اگر آپ کی انٹینشن پیور ہے, تو وہاں پہ تو الحمدللہ آپ کی نجات ہو ہی گئی. اور ہیوملٹی میں برو یہ بھی ہے نا کہ فار ایگزامپل یو سبحان اللہ ڈو ایوری خیر ان دا ورلڈ بٹ ایٹریبیوٹ اٹ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ناٹ جسٹ وربلی بٹ یو نو اٹ بائی یور سیلف کہ واللہ آئی ایم نتھنگ. لیکن یہی چیز کبھی کبھی آپ کو پھر ورتھ لیسنس والی اوور ویلمنگ نہیں ہو سکتا, یو نو. شیطان کین میک یو فیل دیٹ یو آر اے نو باڈی بیسکلی, یو نو, آپ نے واقعی کچھ نہیں کیا, ہاں, اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے زندگی میں. یہ تو میں سمجھتا ہوں سوء ظن باللہ ہے جو شیطان دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیزنٹ given you capabilities اور talents to achieve الفردوس. ہاں, if you شاید تم نیچے کی پہنچ جا سکو یا شاید جہنم سے بچ جاؤ, but to achieve الفردوس الاعلیٰ نہیں, تمہارے this is سوء ظن باللہ. اچھا, اس میں علم کی بھی کمی ہے کیونکہ مومن کا معاملہ یہی ہے بین الخوف والرجاء, اس کے اندر خوف بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا, ورتھ لیسنس کا کہ پتہ نہیں میرے یہ جو حسنات ہیں, نیکیاں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی, کہیں اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ نہ لے. لیکن اس کو خوف ڈپریس نہیں کر دیتا, اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہوپ بھی ہے انشاءاللہ ایٹ لیسٹ میں کوشش تو کر رہا ہوں نا. میں اگر گناہ ہو بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے, آئی اسٹینڈ اپ اگین, اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں. اب یہ جو ہے معاملہ ہے مومن کا کہ وہ جو ہے نا دونوں جو ہے نا سچویشن میں اپنے آپ کو بیلنس, کیونکہ شیطان تو وہیں اسٹرائک کرتا ہے نا جہاں اس بندے کی ویکنیس ہوتی ہے. اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن. اگر ایک بندہ تھوڑا سا زیادہ اچھا ظن رکھتا ہے نا اپنے بارے میں, اپنے اور اللہ کے معاملے کے حوالے سے, تو شیطان اس میں اس کو بڑھاتا ہے کہ تو بہت زیادہ نیک کام کرتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر ایک ایسا شخص ہے نا جو کہ بہت ہمبل ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو اپنی مسٹیکس کا پتہ ہے, تو شیطان اس کو اس چیز میں بھی بڑھاتا ہے کہ تو فارغ ہے, ٹھیک ہے, تیرے سے تو گناہ ہو جاتے ہیں اور تیرے سے اچھے کام نہیں ہو سکتے, حالانکہ تو جانتا بھی ہے. اچھا, آپ دیکھیے نا اس کو کیسے شیطان, دس از ہاؤ شیطان پلیز, بیلنس اس کو اسٹرائک کریں. ابھی آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی بات کی نا, سبحان اللہ, خلیل ہیں, خلیل الرحمن ہیں. سورہ بقرہ میں آخری جز کے جو ہے آخری 1-2 پیجز میں وہیب ابن ورد رحمہ اللہ وہ نا آیت کی تفسیر کرتے ہیں
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وہیب بن ورد جب اس آیت پہ پہنچتے ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں. He started crying. تو لوگوں نے جب پوچھا آپ رو کیوں رہے ہیں, کہتے ہیں کہ کیوں نہ رویا جائے اس آیت پہ, خلیل الرحمن یبنی بیت الرحمن بإذن الرحمن ویخاف اللہ یقبل, کہ ابراہیم کون ہے؟ خلیل الرحمن ہیں, اور رحمان نے ہی حکم دیا ہے میرا گھر تعمیر کرو, اور وہ تعمیر کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں. اور اینڈ میں وہ کیا کہتے ہیں؟ وَيَخَافَ أَلَّا يُقْبَلْ, کہ ان کو خوف لگا ہوا شاید یہ قبول نہ ہو میری طرف سے, اسی لیے انہوں نے کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو یہ تو ایک خوف والی کیفیت ہے. دوسری جگہ میں اگر آپ کی خالص نیت ہے, آپ امیجن کریں کہ ایک زانیہ عورت نے پیاسے کتے کو, انسان کو بھی نہیں پانی پلایا, اور پانی پلایا یہ نہیں کہ خرید کے پلایا, پانی پلا دیا, نیت خالص تھی جنت میں. اور ایک اور یہ بھی حدیث ملتی ہے کہ ایک بندے نے راستے سے نقصان پہنچانے والی چیز پتھر کو سائڈ پہ کر دیا, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں ڈال دیا. بالکل. سو دس از دا پرفیکٹ بیلنس. ہمیں دونوں سائڈز ملتی ہیں یعنی اسلام میں, کہ یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور یہ بھی ایک سمٹم ہو سکتا ہے کہ if you whenever you are criticized you feel offended. یہ خود پسندی کا ایک وہ ہے, you don't like criticism at all. آپ کو فلاں فلاں کی بات کر جائے مسئلہ نہیں ہے, جب مجھے اصلاح کی جائے میری, تو میں ہر ٹائم یہ کہوں کہ صحیح طریقے سے اصلاح نہیں کی گئی, یا لوگوں کے سامنے اصلاح کر دی, اور ہر ٹائم نا اس کو وہ کرنا. اور یعنی میں دین کے بارے میں اتنی غیرت نہ فیل کروں, بلکہ اپنی پرسنالٹی کے بارے میں مجھے زیادہ ہو کہ میری پرسنالٹی پہ آواز نہ آئے. حالانکہ اللہ کے نبی کا اپوزٹ معاملہ تھا, آپ کو جو مرضی کہہ دیا آپ نے کبھی ڈیفینڈ نہیں کیا. یعنی وہ نہیں کہا کہ ڈیفینڈ تو صحابہ نے کیا آپ وسلم کو, اور اپنے بارے میں آپ نے کہا کہ میں حق ہوں اور میں اللہ کی طرف سے ہوں, لیکن افینڈ نہیں ہوئے دین کے بارے میں. تو جو ہمبل انسان ہے نا, وہ اپنی کرٹیسزم کو لے لیتا ہے, دین کا مسئلہ نہ ہو, دین پہ کوئی بات نہ ہو. من تواضع للہ رفعہ اللہ, کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیوملٹی, ہمبلنس اچیو کرتا ہے یا اپنے آپ کو ہمبل بناتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا اسٹیٹس. اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ پھر انسان کی اصل گیم تو پھر علم کی ہے. انسان کے پاس علم جتنا زیادہ ہے نا ان سب چیزوں کے, جیسے آپ نے 3 سچویشن سامنے رکھی, تو اس پہ وہی انسان جو ہے وہ ایکٹ کر سکے گا نا جس کو ان کا پتہ ہے کہ انسان امپورٹنٹ ہے برو. وہی بات شیخ, اب دیکھیں نا, علم کے بارے میں آتا ہے کہ کیف یتقی من لا یدری ما یتقی, کہ وہ بندہ کیسے بچے گا جس کو پتہ ہی نہیں میں نے کس چیز سے بچنا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس یہاں پہ پتھر پڑا ہوا ہے اور برننگ کول ہے, کوئلہ ہے. اگر ایک بندے کو نہیں پتا ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے, وہ ہو سکتا ہے کوئلے کو پکڑ لے اور اپنے آپ کو نقصان پہنچا دے. سملرلی نالج از دا کی, اٹس دا گیٹ وے. جب آپ یہ کھولتے ہو نا, سبحان اللہ, آپ کو اتنی زبردست ویژن دیتا ہے, آپ کی جو بھی ڈاؤٹس تھے وہ ساری چیزیں نا دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اینڈ اٹ ریئلی ہیلپس یو in getting away with the laziness, procrastination. میں پریکٹیکلی پوچھوں ذرا, آپ پھر بتائیے گا پریکٹیکلی what do you think کہ ہماری یوتھ کو لیزینس جو ہے وہ کن وجوہات کی بنا پہ ہے, اور لیزینس نے ہم لوگوں کو کس چیز سے دور رکھا ہے؟ what do you think? برو, یوتھ کو اپنا آئیڈینٹی کرائسس ہے, ان کو ویژن آف لائف نہیں پتا, ان کو اپنا مقصد نہیں پتا کہ میں نے یہاں پہ آیا کیوں ہوں, اور اپنے یعنی دے آر اسٹینڈنگ آن دا جائنٹس آف شولڈرز, بٹ ان کو نہیں پتا وہ جائنٹس کون تھے, ان کو اپنی لیگیسی کا نہیں پتا. اف دے ریڈ اباؤٹ ہو ڈو دے بلانگ ٹو, اور ان کو رب نے بھیجا کیا ہے, اور ان میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کیپیبلٹی ڈالی ہے, تو ہم لوگ نا اپنے آپ کو بڑا بلٹل اس سینس میں سمجھتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں یار, میرے پاس تو کوئی پی ایچ ڈی ڈگری نہیں ہے, میرے پاس تو کوئی سیلفی اسٹک یا فالوورز نہیں ہے. برو, اس خیر یہ توفیق ہے اللہ کی طرف سے اور ارادہ ہے یار. آپ سبحان اللہ یار, یہ مثال دیکھ لیں, امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ, وہ بہت زیادہ دعا کرتے تھے ایک شخص کے لیے, ابو الہیثم کے لیے. اور ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا کہ ابا جی ابو الہیثم کون ہے, اتنے بڑے امام ہیں آپ, بڑے بڑے علماء مشائخ, ان کے لیے نہیں کہتے بٹ اپنے ابو الہیثم کا نام بڑا لیتے ہیں. اچھا. کہتے ہیں کہ یار جب میں جیل میں تھا نا, تو مجھے نہ شہادت کا خوف تھا, کیونکہ شہادت کی موت تو ہم ڈیزائر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بوتا دیکھ, گھر میں بھی اللہ کی عبادت کرنی ہے اور جیل میں بھی عبادت کرنی ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, لیکن مجھے جو ڈر لگتا تھا نا وہ ان وپس کا لگتا تھا جو مجھے ماری جاتی تھیں. اور وہ سبحان اللہ, وہ جو وپس ماری جاتی تھی نا, وہ بڑے بڑے ہاتھیوں کو بھی ماری جاتی ہیں تو وہ اپنی جگہ چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے.
ہیوج وپس, اور جو کہ بڑی, اور آپ کی کمر چھل گئی تھی برو, اسکن اتر گئی تھی اس پہ سے مار مار کے. فتنہ جو تھا, اور وہ فتنہ کہتا ہے خلق قرآن کا, کہ لوگ کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے, انہوں نے کہا نہیں, اللہ کا کلام ہے, اللہ کی صفت ہے, یہ کبھی ختم نہیں ہوگا, کیونکہ ہر چیز کل من علیہ فان, ہر چیز ختم ہو جاتی ہے, لیکن قرآن ختم ہو سے کبھی نہیں ہوگا. خیر برو, ایک دفعہ نا ان کو کہا گیا کہ آئے نا جی امام صاحب, جسمانی ریمانڈ ہے, یعنی اس کے لیے. برو کہتے ہیں کہ میں بہت نا ٹوٹ سا گیا تھا, میری ہمت نا کمزور ہو گئی تھی. اینڈ سبحان اللہ, وین آئی واز ٹیکن اوے بائی دا کیپرس, تو ایک شخص آیا میرے پاس اور کہتے ہیں امام صاحب جانتے ہیں مجھے, میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں, کون ہے تو؟ کہتے ہیں انا ابو الہیثم, دا انفیمس تھیف آف دس ایریا. میں چور اور ڈکیٹ ہوں, اور میں شروع سے چوریاں کر رہا ہوں, اور میں بار بار جیل آ چکا ہوں, اور میں نے 8000 لیشز کھائی ہوئی اپنی کمر پہ. میں دوبارہ چوری کی وجہ سے جیل میں آیا ہوں. امام صاحب جب میں باطل پہ ہوں اور شیطان کی اطاعت کر رہا ہوں, میں نے ہار نہیں مانی اور میں ڈٹا ہوا ہوں. آپ تو دین پہ ہیں اور رب کی دین کا کام کریں, آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا, آپ نے استقامت رکھنی ہے, پیچھے نہیں ہٹنا. کبھی کبھار دشمن سے بھی آپ کو جیمز مل جاتے ہیں. اچھا وہ دشمن تو خیر نہیں تھا, لیکن وہ گناہ گار انسان تھا. امام صاحب نے کہا ہے کہ یعنی ان کا کرکس تھا کہ کتابیں اپنی جگہ پہ, وہ علم کہتے ہیں اس کے جو الفاظ ہیں نا, جو اس نے مجھے استقامت دی ہے نا, میں کبھی بھول نہیں سکتا وہ. اور میں اس لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں, یا رب ابو الہیثم کو بخش دے, اور مجھے پوری امید ہے کہ اللہ اس کو بخش دیں گے. کیوں؟ اچھا برو, ایک چور ہے, اتنا بڑا امام ہے, ہی نیور فیلٹ بلیٹلڈ یا سیلف ڈیمینشڈ کہ میں ان کو خیر کی بات کیا کروں, یہ تو اتنے بڑے امام ہیں. یار ایون سبحان اللہ, ہدہد کی ایگزامپل لے لیں. ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کو پیغام دیا کہ پوری قوم ہے جو سورج کی پوجا کر رہی ہے, اور میں نے کہا اللہ یسجد للہ, ہدہد کے الفاظ ہیں جو قرآن مینشن کرتا ہے, جسٹ ٹو گیو اے فیلنگ. امام راضی کہتے ہیں نا کہ ویل لمن کان ہدہد خیر منہ, افسوس ہے اس بندے پہ جس سے ہدہد بہتر ہو گیا, کہ اس کی وجہ سے پوری قوم دین میں آ گئی, بٹ ایک مسلمان کی وجہ سے. اور سبحان اللہ, نمل, سورہ نمل پڑھ لیں یار. اللہ تعالیٰ جو مثال دے رہے ہیں چونٹی کی, پوری سورت کا نام نمل رکھ دیا ہے, چونٹی, کہ سلمان کا لشکر آ رہا ہے, اور چونٹی نے کہا کہ سلمان کو نہیں معلوم کہ تم یہاں پہ چھپ جاؤ. سلمان مسکرا پڑے, ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی, پھر تو رب کی تعریف کی. اور اللہ تعالیٰ اس پورے میسج میں بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ چونٹیوں کی لائفز بہت امپورٹنٹ ہے. نہیں, چونٹیاں تو ہم کتنی مار دیتے ہیں گاڑی پہ روڈ چلاتے, جو نا گاڑی روڈ پہ چلاتے ہوئے, بٹ دا پوائنٹ ہیئر از کہ تم اگر چونٹی بھی ہو نا, اپنا کام کرنا اگر تم کر سکو تو. اس کا مطلب ہے کہ ہماری یوتھ کو اور ہم لوگوں کو لیزینس کی وجہ سے جس چیز تک ہم نہیں پہنچ پا رہے وہ آئیڈینٹی کرائسس ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کون ہیں, اینڈ رانگ گول سیٹنگ ہے, یا بہت شارٹ ٹرم گول سیٹنگ ہے. مطلب ہماری گول سیٹنگ کیا ہوتی ہے کہ زیادہ پیسے کما لیں, زیادہ اچھی جاب لگ جائے, اچھا پڑھ لیں, اور میٹیریل ورلڈ میں وہ ساری کمفرٹس ہمارے پاس آ جائیں جس سے ہم مرتے تک بس اچھی زندگی گزار لیں. یہ ہمارا الٹیمیٹ ایک یوتھ کا اور ہم سمجھتے ہیں برو کمفرٹ میں رہتے ہوئے بڑی مجھے خوشی مل جائے گی. برو ہمیشہ یاد رہے کمفرٹ جو ہے نا ڈس سیٹسفیکشن کو لائف میں لے کے آتی ہے, اور جو ورک اور پروگرس اور ہارڈ ورک ہے نا برو, وہ لائف میں سیٹسفیکشن کو لے کے آتا ہے. ایکچولی جو فیکنس ہے نا, آج آپ کوئی بھی ایریا دیکھ لیں, ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں, آپ کو سوشل میڈیا پہ ایسے ایسے توپ لوگ ملیں گے کہ یار میں تو جی سیلف میڈ مین ہوں اور میں نے یہ اچیومنٹ کی ہیں. تو جو آج کے نوجوان ہیں نا, وہ سمجھ ہی بیٹھتے ہیں کہ آئی ایم نو ون. جو اپنی ورتھ لیسنیس ہے نا, وہ اس کے اندر زیادہ آ جاتی ہے کہ میں تو جتنی مرضی محنت کر لوں میں ایسا نہیں بن سکتا. سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنی یہ جو ذہنیت ہے نا, یہ مائنڈ کہ جی میں کچھ بھی نہیں, اس کو چینج کریں. آئی تھنک لیٹس کوئکلی مینشن یہ پوائنٹس کہ کس طرح سے ہم اوور کم کر سکتے ہیں. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو یونیک بنایا ہے ود یونیک اسٹرینگس اینڈ یونیک ویکنیسز. ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا معاملہ ہے, جو زندگی آپ کی ہے وہ میری نہیں ہے, اور جو میری ہے وہ آپ کی نہیں ہے. تو ہر بندے کے اپنے اپنے جو ہے نا اسٹرینگس ہیں, ڈیفیکلٹیز ہیں, اور اس بندے نے اس حساب سے اس کو مینیج کرنا ہے. برو اس میں نا ایک چیز پریکٹیکل جو اگر ہم بتائیں نا, دیکھیں ہم نے جو ابھی بات کی نا اس کا سمری تو آپ نے جیسے شیئر کی شیخ علی, میں چاہتا ہوں کہ کنفیوزنگ نہ ہو جائے لوگوں کے لیے ہم بہت زیادہ نا. سو بیسکلی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ایک تو بگ گول سیٹنگ, ہیونگ اے ویژن ان لائف. اوکے, بگ گول سیٹنگ, یا بگ گول سیٹنگ, موٹیویشن آپ لیں تھرو قرآن حدیث. علم سے آپ کو موٹیویشن ملے گی, اسپارک ملے گا, اور اس اسپارک سے آپ کو
گول سیٹنگ کریں گے اور ڈسپلن سے آپ پھر اس کو اچیو کر پائیں گے بیسیکلی. اور ہم گول سیٹنگ جب کہہ رہے ہیں تو یہ آپ کا دنیا بھی ہے اور آخرہ بھی ہے دونوں. اچھا گول سیٹنگ ڈیفینیٹلی دیکھیں ایسا گول بنائیں آپ کی دنیا بھی اچھی اور آپ بناتے فی الدنیا حسنہ اور آپ کی آخرت بھی اچھی ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ گولز بنا رہے ہو اپنی صرف دنیاوی زندگی کے بارے میں سوچتے ہوئے جس کی وجہ سے آپ کی آخرت کمپرومائز ہو رہی ہے. اگر ہو رہی ہے تو اپنے گولز کو ری ڈیفائن کریں, ان کو ری ٹیون کریں انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ دیکھیں جب آپ دنیا کی بات کرتے ہیں نا انشاءاللہ اٹ ول ہیلپ اے پرسن آؤٹ گین نالج. انشاءاللہ نالج گین کریں. اس کو موٹیویشن ہی کہہ رہے ہیں نا, موٹیویشن فرام قرآن اینڈ حدیث. جی تیسری چیز میرے خیال ہے کمپنی آ جاتی ہے کہ ان لوگوں میں بیٹھے ہیں. ٹو بی ویری آنیسٹ نالج کین بی بینیفیشیل, نالج کین بی ٹیکن فرام اینی ون. جیسے ابھی امام احمد کو جو موٹیویشن ملی تھی وہ کس سے ملی تھی, رائٹ؟ ہی واز ناٹ دیٹ پریکٹسنگ پرسن. تو آپ کو نالج جو بینیفیشل نالج ہے کہیں سے بھی مل جائے. لیکن اس میں خیر ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ جو نالج لینے والا ہے نا اس میں اتنی بصیرت اللہ نے اس کو دی ہو کہ ڈفرینشیٹ کر پائے کہ نالج ٹھیک ہے یا نہیں. ہاں اس کو یہ پتا ہو کہ یار یہ کہیں مجھے ہرٹ تو نہیں کرے گا. ادروائز قیامت کے نزدیک تو ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہ ایسی ایسی حدیث سنائیں گے جو کسی نے بھی نہیں سنی, وہی بدعت جو پیدا ہوں گے. ہاں اس میں نا ایک چیز ایک ایکسپیکٹ ہے, ٹینجنٹ لے رہا ہوں میں, ویلیوئنگ یور سیکنڈز اینڈ مومنٹس, ٹائم برو, اپنے ٹائم کو ویلیو کرنا. اس کے لیے بھی یس نالج سے ہی ٹائم ویلیو ہوگا. بلکہ میرے لیے وہ کہتے ہیں نا من علامت مقتی اضاعت الوقت, صحیح تباہی کی علامت یہ ہے کہ انسان اپنا وقت ضائع کرے. اور قرآن میں آتا ہے ایون قیامت کے دن بھی پوچھا جائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر, کیا تجھے اتنا وقت نہیں دیا تھا کہ ایک بندہ اپنے بارے میں سیلف اکاؤنٹیبلٹی انالیسس کر لے. یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. سو ہمیں اتنا وقت دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کر کے ہم ٹریک پہ آ جائیں. یعنی جو آئیڈینٹی کرائسس کا جو کرائسس ہے نا, اس کو ریزالو کر کے جو سفید بال کا آنا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک سائن ہے کہ تو قریب آ رہا ہے موت کے. سو ویلیوئنگ دا ٹائم. سوشل ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, سوشل ایک منٹ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کی ڈیفینیشنز نے یہ والا کانسیپٹ بالکل الٹا نہیں کر دیا ہمارے لیے. مطلب ہمارے لیے ایک نیٹ فلکس دیکھ لینا, وی ہیو اے لاٹ آف ٹائم فار دیٹ. لیکن یقین کریں سب سے مشکل بات پتہ ہے کیا ہے کہ نماز کے بعد آپ مسلے پہ بیٹھے رہیں اور باقی اذکار کریں سارے, صحیح بات, اور سنتیں جو ہیں وہ آپ ادا کریں. حالانکہ کتنا ٹائم لگے گا, مطلب اف یو کیلکولیٹ ود ٹائم نا, یقین کریں ٹائم کیا لگ جائے گا, 5 6 7 8 10 منٹ لگ جائیں گے. یقین کریں موت پڑتی ہے یار. کتابیں لکھی جا چکی ہیں برو, ٹاپ 5 ریگریٹس آف پیپل آن دیئر ڈیتھ بیڈس. یہ تو ہم قرآن مجید کو تو آپ الحمدللہ سائڈ پہ رکھیں نا فی الحال. یہ خود لوگ جو کہ نان پریکٹسنگ ہیں, دے ڈونٹ بلیو ان اینی ون, یہ لوگ اپنے ریگریٹس لکھتے ہیں کہ ہم لوگ جو ساری زندگی پیسے کے پیچھے بھاگتے رہے, اپنی فیملی کو پیچھے کر دیا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, یہ ان کا ریگریٹ بن جاتا ہے سارا. اور ایک سوشل ایکسپیریمنٹ بڑا زبردست کیا گیا, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایکسٹریم ہو جائے گا اس کے لیے, لیکن ٹرائی کرے. ابھی میں نے دیکھا یہ سوشل ایکسپیریمنٹ, ایک نوجوان تھا, پرہیپس ہی واز ان ہز مڈ 20s, تو ایک انڈرٹیکر کے پاس گیا. وہ یہ جو غسل دیتے ہیں اور بعد میں ڈیڈ باڈی کو جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں جنازے کی طرف. میں سمجھے وہ WWE والے انڈرٹیکر کے پاس گیا. نہیں شیخ, وہ جو انڈرٹیکر کہتے ہیں, انڈرٹیکر کہتے ہیں جی ایگزیکٹلی, WWE the Undertaker جو غسل دیتا ہے اور قبروں کو کھود کے اندر ڈالتا ہے. اچھا نام تو بڑا فٹ ہے اس کا, ہے نا. اچھا وہی تو انڈرٹیکر, وہ جو آپ دیکھتے ہیں اصل میں یہ اصل نام ہے جو انڈرٹیکر ہے نا, اس کا نام اس لیے رکھا ہے کیونکہ وہ قبر سے ہاں نکلتا تھا, تھوڑا سا ایسا وہ کریکٹر بنایا ہوا ہے. اچھا اس لڑکے نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا, جیسے ڈیڈ باڈی کو اوپر وہ اسٹریچر پہ لٹکایا جاتا ہے, وہ رکھا جاتا ہے, اور یہ بالکل ایسے اسٹینلیس اسٹیل ہوتا ہے نا, یہ بیڈ تھا بالکل. وین ہی لیڈ اوور دیٹ بیڈ, اس کے کپڑے نہیں تھے, اوپر چادر جو ڈیڈ باڈی کو دی جاتی ہے, وہ کہتا ہے کہ جی اٹس ویری کولڈ. اچھا وہ جو دوسرا مسلمان ہے نا جو کہ غسل دیا کرتا تھا, وہ کہتا ہے کہ اٹس سپوز ٹو بی کولڈ, یو آر ڈیڈ رائٹ ناؤ, تم بات نہ کرو. برو اس کی منہ کے اوپر سارا غسل کرتا ہے, اس کو پانی دیتا ہے وغیرہ وغیرہ, اس کو وہ جو کانفور ہے کافور لگاتا ہے, اور اس کو یہ ریہرسل کرنے سے پہلے کہتا ہے کہ جس اسمیل دس, وہ کانفور ہوتا ہے, بولتا ہے دس از دا اسمیل آف ڈیتھ, رائٹ. اچھا یہ بندہ تھوڑا سا نا فیشیل اس کے ایکسپریشنز لگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ڈر رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے لگا ہے. اچھا اس کو پھر وہ سوپ لگایا جاتا ہے وغیرہ.
جب پورا اس کے اوپر جب وہ کپڑا دے دیتا ہے نا اس کو ٹائٹ کر کے, اور یہ وہ اس کو بتاتا ہے کہ یہ آپ کا فائنل کلوتھ ہے, آپ کو یہ سفید پہنایا جائے گا اور یہ صرف آپ کا نہیں سب کو یہ پہنایا جاتا ہے. یہ ریہرسل کرنے کے بعد اس کو جب ہو گیا جی آپ بیٹھ جاؤ آ جاؤ, تو دس گائے واز کرائنگ, اور کہتا ہے کہ واللہ میرے ساتھ کبھی ایسا میں نے فیل نہیں کیا جو میں نے ابھی فیل کیا ہے, اور دا مومنٹ وٹ یو ور ڈوئنگ, مجھے آپ غسل دے رہے تھے, میرے ذہن میں اور میری زبان میں پتہ کیا تھا, یا رب ارجو رحمتک, یا رب ارجو رحمتک, یا اللہ مجھے آپ کی رحمت کی ضرورت ہے. اینڈ ہی واز کرائنگ, اور کہتا ہے کہ یار میں نے تو نماز بھی نہیں پڑھی, یا اللہ میں کیا کروں گا, میں نے تو قرآن بھی نہیں پڑھا. اس وقت اس کا جو ذہن ہے نا وہ پورا فلیش بیک ہو گیا. You start knowing the true value. اور وہ جو بندہ دوسرا ہے نا اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آگے, کہتے ہیں کہ یار تم تو زندہ تھے, تم کھڑے ہو گئے ہو, جو لوگ مر جاتے ہیں وہ بھی یہی خواہش لے کے اس دنیا سے جاتے ہیں لیکن ان کو موقع نہیں ملتا. تو یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں, آپ کی گول سیٹنگ بڑی کمال ہو جائے گی. ویسے آئی تھنک یہ نا ایک کسی ایونٹ میں اپنے ساتھ ہی, اینڈ اٹ از ویری ٹچی برو. ایکچولی یہ ون پاتھ کا ویڈیو تو نہیں ہے, اس کے بعد ڈیفینیٹلی وہ بھی آیا. آپ یار ایسی ویڈیو کہاں سے ملتی ہے آپ کو؟ شیخ اٹس ویری وائرل دیز ڈیز. ابھی ریسنٹلی ریلیز ہوئی ہے, وہ بندہ اس کے پاس جاتا ہے, دس ہول تھنگ از دیئر, اینڈ دیٹ از عاصم محمد, اس کو جو ہے سبحان اللہ, ہی واز اے باڈی بلڈر بیک دین, اور ابھی اس کو ادھر آیا ہے ماشاءاللہ. اٹس ورتھ واچنگ. پھر وہ باڈی بلڈر بیچ میں آ گیا. شیخ آپ گھوم پھر کے وہاں پر ہی آئیں گے. کاش اتنا ذکر اللہ کا ہو جاتا نا, آپ نے پتہ نہیں آج اب ساتھ ولی ہوتا. آپ نے پتہ نہیں کون سی دعائیں مانگی کہ باڈی بلڈرز آپ کے ساتھ آ گئے. الحمدللہ کبھی مومن اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی پسند ہوتا ہے. نہیں ماشاء اللہ بہت اچھا. میں کہہ رہا ہوں ایگزامپل کسی اور چیز کی دے دو, چلو کہ وہ سوئمر تھا. آپ کو بتاؤں انہوں نے ویڈیو کلک اس لیے کی ہوگی, اس پہ باڈی بلڈر بنا ہے سائڈ میں, دیٹ مائٹ بی دا ریزن. بٹ دا ٹیک ہوم لیسن از ویری امپورٹنٹ ایکچولی, یو نو, کہ آپ بفور دیٹ ٹائم کمز ٹو یو, جب آپ کے پاس ریگریٹ اتنا زیادہ ہو اور لیکن آپ کچھ بھی نہ کر سکیں, وہ اس بندے کی طرح جو واپس آ کے کہنا چاہتا ہے فاصدقہ, مجھے ذرا واپس بھیج دو, میں سارا مال جو ہے نا وہ صدقہ کر رہا ہوں, بٹ the time has run out. تو لیزینس بھی آپ کی پیرش ہو جائے گی جب آپ جو ہے نا اس مومنٹ سے دوبارہ ادھر آؤ گے کہ یار میں نے تو جو گول سیٹنگ کی تھی یہ تو سب, I mean this is foggy. یہ رمضان جب سے اسٹارٹ ہوا ہے نا, مجھے بڑا شدت سے یہ احساس ہو رہا ہے آپس میں باتیں کر کے نا, الحمدللہ, کہ ہاؤ مچ ٹائم از امپورٹنٹ, اور ہم کتنا ویسٹ کرتے ہیں. اصل ہے ہی ٹائم برو. اینی پرسن, یعنی دیکھیے اللہ کے نبی کے پاس بھی, جیف بیزوس, ایلون مسک, میں خیر کس نام کو کن سے کے ساتھ بول رہا ہوں, اللہ مجھے معاف فرمائے, دے آل ہیڈ 24 hours, رائٹ. یہ myth ہے میرے پاس, آئی ڈونٹ ہیو ٹائم, یہ myth ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. بٹ دا کوالٹی از ڈفرینٹ, ہر بندے کی کوالٹی ڈفرینٹ ہے. And actually the concept of barakah that is attached to it, you know, the more time you spend in the way of Allah subhanahu wa ta'ala doing zikr and what not, the more آپ کی 24 hours 48 hours بن جاتے ہیں. You need to understand this is real. برو سلف صالحین تو اپنے وقت کی اتنی حفاظت کرتے تھے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنے مال سے زیادہ اپنے وقت کی حفاظت کرتے ہیں, اور جب وہ کھیلتے نا جاتے اور دیکھتے ینگسٹرز کھیل رہے ہیں آپس میں, کہتے کاش وقت پیسے سے خرید لیا جاتا, میں ان لوگوں سے ان کا وقت خرید لیتا. سبحان اللہ. اور یار سبحان اللہ, آپ یہ دیکھیں یہ مشرکین مکہ کے جو ڈسٹرکشن کی جو 3 ریزنز بتائی گئی نا قرآن میں, مستکبرین بھی سامرن تہجرون, وہ تکبر کرتے تھے کہ ہمارے پاس کعبہ ہے, ہم اس کی خدمت کرتے ہیں. سامرن, وہ رات کو لیٹ بیٹھے گپے مارتے تھے برو. عرب میں کلچر تھا, وہ صحرا میں آگ لگا کے, تو دے یوزڈ ٹو ہیو گپ شپ, اور رات کو لیٹ بیٹھنا, جیسے ہماری چائے کی محفلیں ہوتی ہیں کراچی کی اسٹریٹس پہ, اور ریسٹورینٹس میں جانا اور گپے لگانا ہوتا ہے. تہجرون, اور پھر یعنی شیم لیس اور لوڈ, جب وین بوائز آر سٹنگ اور دین ہے نہیں تو پھر کیا باتیں ہوتی ہیں برو. ہماری امت میں انفارچونیٹلی آج یہی 3 چیزیں ہیں, تکبر اپنے ذات پہ, اپنی سوشل میڈیا فالوئنگ پہ, اپنے خاندان پہ, اپنی فزیک پہ, اپنے چہرے پہ, اپنے ماں باپ کے پیسے پہ. اور رات کو برو کراچی والے اسلام آباد کہتے ہیں میں اسلام آباد آ کے مر جاؤں گا, کیونکہ اسلام آباد میں لوگ راتوں کو کیا 9 بجے سو گئے ہیں, اور ہر شہر اپنے پہ نا وہ فخر کرتا ہے کہ دس سٹی نیور سلیپس, رائٹ. یعنی یہ دس اے ٹرینڈ کہ جو راتوں کو جاگ رہا ہے وہ بہتر ہے. اور پھر حالانکہ اللہ کی بھی نہیں فرمایا سامرن کا جو ورڈ ہے نا سامارا, آپ نے لا سامارا بعد العشاء, دیر از نو گیدرنگس. سبحان اللہ. ایسی بڑی زبردست ٹپ آپ نے بتائی ہے, رات کو جلدی سونا آپ کا اسکیڈول اتنا زبردست کر دے گا. I think let's quickly mention the tips now, man. How to overcome this laziness. نمبر 1 آپ اسی پوائنٹ سے شروع کرتے ہیں کہ
رات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے سونے کے لیے, آپ آرام کریں, رائٹ, جلدی سوئیں تاکہ آپ آرام سے فجر سے تھوڑا سا ٹائم پہلے اٹھیں, اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. یہ نہیں کہ 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں, ٹیک بیبی اسٹیپ, 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں, 2 رکعت پڑھ لیں, اس کے بعد دعا بھی مانگ لیں, اور فجر کی نماز پڑھ کے اذکار کریں. اور جب آپ رات کو جلدی سو گے تو انشاءاللہ آپ کا اگلا دن بڑا, آپ کو لگے گا دن ختم ہی نہیں ہو رہا. ڈسپلن, رائٹ. بورک لامتی فی بکورہا. wake up early and sleep early. Number 2, gain knowledge as much as possible. Number 3, اپنی گیدرنگ کو اچھا بنائیں. بالکل ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں جن لوگوں کی طرح آپ بننا چاہتے ہو, جن کا گول بھی وہی ہے جو آپ کا گول ہے. ایگزیکٹلی, ان کے ساتھ آپ بیٹھو تو انشاءاللہ آپ کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ پیچھے چلے جاؤ گے. اور اپنے آپ کو ایکسرسائز کی ہیبٹ ڈالیں. یس, فزیکل ایکٹیویٹی کوئی بھی کر لیں, رننگ, سوئمنگ, فٹ بال, بیڈمنٹن, جم, کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں کریں. اس سے بھی انشاءاللہ جب آپ کی فزیکل باڈی جب اچھی ہو جائے گی, اسٹرانگ ہو جائے گی, تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. ویسے کبھی کبھی جب آپ بہت زیادہ اسپرچولی اسٹرانگ ہوتے ہیں نا, تو پھر آپ کی یہ باڈی کی ایکویژن بھی پیچھے رہ جاتی ہے. مطلب کوئی بہت بوڑھا بندہ جو لاجیکلی ایسا لگ ہی نہ سکتا ہو کہ ایج کے حصے میں قرآن حفظ کر سکتا ہے فار ایگزامپل, یا جہاد کر سکتا ہے, you would see such people doing that just because of very high spirituality and their connection with Allah subhanahu wa ta'ala. اصل تو روح ہے نا, اور جب روح اسٹرینتھ میں ہوتی ہے نا برو, وہ اس کی زندگی میں برکت بھی, اور برو اس کی باڈی, یعنی یو ول سی اولڈ پیپل بٹ ویری پیور آف ہارٹس. یعنی اللہ کے اولیاء میں سے آپ جیسے ڈاکٹر فضل اللہ کو بھی دیکھنا, سبحان اللہ کیا ایج ہے ان کی, ہی ہیز سو مچ انرجی برو, ہی از ڈوئنگ مور دین واٹ وی ڈو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, آپ نے اس دن بھی بتایا تھا کاف مسلز کتنے تھے ان کے, کیسے تھے, مطلب ہی واز تھن. ایون ابو بکر صدیق برو پوری امت کے ہیوی ویٹ ہے, ٹھیک ہے, انبیاء کے بعد اعلیٰ ترین انسان ہے برو اس پوری ہیومینٹی کے. ان کے بارے میں تو وہ بڑے کمزور سے, ہنچ بیک, ویک, یعنی دیکھنے میں بڑے وہ, لیکن انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پہ بٹھا کے نہیں چڑھے تھے. ایمان برو, اللہ اکبر مین. اللہ کے نبی نے علی بن ابی طالب کو کہا, وہ بھی اللہ بن طالب کا کیا مقام تھا, یعنی جن کے بارے میں شعر خدا تھے وہ, ان الذی سمتنی امی حیدرہ, جنگ میں شعر پڑھتے تھے, میں وہ جس ماں نے نام اس کو شعر رکھا ہے. اللہ کے نبی نے جب علی بن طالب نے کہا نا کہ رسول اللہ کعبہ کے بت توڑے تھے, میں آپ کو کندھے پہ اٹھا لیتا ہوں, انہوں نے کہا تم نبوت کے بوجھ نہیں اٹھا سکتے والی. ابو بکر صدیق, مطلب میں کسی ہر صحابی ہماری جان قربان, اور ان کو کندھے پہ اٹھا کے غار ثور چڑھ رہے تھے. ایون ابو بکر صدیق کہتے ہیں رسول اللہ میری یہ جو لنگی ٹائپ کی ہے وہ میری بار بار ٹخنوں سے نیچے ہو جاتی ہے, ویسٹ بیلٹ ہے وہ لوز ہوتی رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ میں بڑا ویک سا ہوں, میں بڑا سلم سا ہوں. انہوں نے کہا ابو بکر تم تو قبر والوں میں سے نہیں ہو. یہ تو ہمیں بے شمار واقع ملتے ہیں. وہ ایک اور صحابی ہے نا, ہی واز ہیونگ ڈارک کمپلیکشن اور بڑے اسکینی سے تھے, تو لوگ ان کو نا کافی وہ یعنی کہتے تھے کہ یار یعنی تمہارے اندر نا کمی ہے, رائٹ, کوئی ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہیں تھا. تو رسول اللہ نے ایک دفعہ پیچھے آ کے ان کو حق بھی کر لیا, ظاہر رضی اللہ عنہ. تو پھر جب وہ کہا کہ یا رسول اللہ, انہوں نے کہا تھا رسول اللہ نے کہ who will buy this من یشتری هذا العبد, تو ان کو پتہ چل گیا کہ تو رسول اللہ نے مجھے پیچھے سے پکڑا ہوا ہے. تو کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ جیسے بندے کو کون خریدے گا. تو اللہ کے نبی نے اسٹینڈرڈ سیٹ کیا, وَلَكِنَّكَ عِنْدَ اللَّهِ غَالٍ یا ظاہر, کہ لوگ جیسے جو مرضی کہتے رہے, بٹ ان دا سائٹ آف اللہ یو آر پرائس لیس, کہ تمہاری کیا قدر و قیمت ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. یار حج عمروں میں دیکھیں نا, ہم اکثر پتہ نہیں بات ریپیٹ نہ ہو, ہم نے پہلے پوڈ کاسٹ میں بھی کیا ہے کہ وی آر فزیکلی ایگزاسٹیڈ بٹ اسپریچولی ہم بہت ہائی ہوتے ہیں. اور وہ مومنٹس ہماری لائف کے سب سے بہترین ہوتے ہیں برو. ہم کبھی گھر نہیں آنا چاہتے وہاں سے. آپ کسی بھی انٹرنیشنل ٹرپ پہ, آپ سوئٹزرلینڈ میں بھی, آپ دبئی میں ہو, یو وانٹ ٹو کم بیک ہوم یار. اور وین یو ریچ ہوم, مائی بیڈ, مائی واش روم, مائی تھنگ. when you come back from Makkah and Medina you see یار کیا کس جگہ پہ میں آ گیا, وہاں میں کیا تھا. اسپیشلی نا آپ کو یہ کمپنسیٹ کرتی ہے, آپ کی باڈی کو حرکت دیتی ہے, رائٹ. آئی تھنک انشاءاللہ اس میں جو ہم نے پوڈ کاسٹ کیا اس میں بہت سارے لیسنز ہیں لرن کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ اس کے نوٹس بنائیں انشاءاللہ اور ان پہ عمل کریں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی start taking action right now. The cure of laziness is by start doing something, beginning, just begin with whatever resources you have. Yes, and ask Allah subhanahu wa ta'ala for tawfiq. I would say the first thing that you do, ask Allah subhanahu wa ta'ala. مطلب یہ لائف کا اصول اگر بنا لینا برو, کہ زندگی میں میں اگر کچھ نہیں کر پاتا تو پہلی چیز میں نے اسباب میں سے, چلو اسباب میں سے جو پہلا اختیار کرنا ہے وہ میں نے یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے توفیق مانگی. اور نہ کہنا سیکھیں. کچھ ایسے لوگ ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کر رہے ہو جو کہ آپ کو بھی پتہ نہیں ہونی چاہیے, ان کو آپ پیچھے کریں. کوئی ایسے اگر دوست احباب ہیں کوٹ ان کوٹ, وہ آپ کو باہر گھومنا یعنی گھومنے پھرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں اور یعنی ٹائم ویسٹرز ہیں بیسیکلی, تو ان کو نہ کہیں. اچھا, اس میں نا جو شیخ علی نے کہا نا توفیق مانگیں, یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے. ساتھ ساتھ یہ تو اپنے پیوریفیکیشن کا ایکشن ہے نا, ساتھ ساتھ جو کلینزنگ ہے وہ بھی کرنی ہے, گناہوں سے توبہ استغفار بھی کرنی ہے. جنہوں نے آپ کو پکڑا ہوا ہے نا وہ چھڑوائیں گے اور پھر بھاگیں گے نا. بالکل. تو توفیق بھی مانگیں اور ساتھ استغفار بھی کریں. میننگ فل دعاز, مطلب آج جو نماز کے بعد ہم کہتے ہیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, مطلب 3 چیزوں کا ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگ رہے ہیں نا. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے حسن عبادتک, بالکل, کہ آپ ہماری عبادت بہتر ہو جائے, تو توفیق دے ہمیں. سو وی آر آسکنگ اللہ سبحانہ وتعالی ڈائریکٹلی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. بارک اللہ فیک.